ناول جب ہوائے بہار چلتی ہے، رائٹر آسیہ مرزا۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں کہ محبت زندگی ہے، محبت فلاں فلاں، محبت پر لمبے لمبے ڈائیلاگ لکھے جا سکتے ہیں، غیر حقیقی کرداروں کو اس جذبے میں ڈوبا ہوا دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ رشتہ سمجھوتے کی چادر میں ڈھکا ہوتا ہے، چادر کھینچ لی جائے تو اندر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اس کی سبز آنکھوں کے پار گہری سنجیدگی مستور تھی، اس سنجیدگی میں ہلکی کاٹ بھی تھی۔ اپنے جملے کا رد عمل دیکھنے کے لیے اس نے کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے کاٹن کے ریڈی میڈ سوٹ میں نکھری نکھری نظر آتی حیا علی کو دیکھا، جو سر جھکائے اپنی سڈول کلائیوں میں چمکتی چوڑیوں کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ حیرت ہے سر، آپ میرڈ حضرات بھی محبت کو بے حقیقت سمجھتے ہیں، محض تفریح یا وقت گزاری۔ فلائٹ لیفٹیننٹ عامر رضا کے لہجے میں شرارت آمیز حیرانی تھی۔ ینگ مین، شادی کے بعد ہی تو اصل حقیقتیں بے نقاب ہوتی ہیں، کیسے کیسے پردے چاک ہوتے ہیں۔ چوڑیاں بہت زور سے چھنکی تھیں، دراصل وہ ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لمحہ بھر کو سب کی توجہ بٹی تھی۔ ونگ کمانڈ شاہ میر خان نے اپنی خوش اندام بیوی کو محفل سے اٹھتے دیکھا، پھر دوبارہ اپنی کافی اور حاضرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم دوسروں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں اپنے بارے میں کہہ سکتے ہو شاہ میر خان کہ خدا نے شاید تمہارا دل محبت کرنے کے لیے نہیں بنایا، جبکہ دوسروں کے لیے محبت یقیناً خوبصورت جذبہ ہے جو جھلستی دھوپ کو چھاؤں میں بدل دیتا ہے، جو اس جذبے کی قدر کرنے والوں کا دامن خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور یوں بھی نفرت اور محبت ایک ہی دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ نہ صرف ڈرائنگ روم بلکہ طویل راہداری بھی عبور کر گئی تھی۔ فلرٹ، وقت گزاری اور لمحوں کو محض رنگین کرنے والے لمحات کو ہم محبت نہیں کہہ سکتے سر۔ محبت تو الوہی جذبہ ہے، دل کی سرزمین سے پوچھنے والا، اس کی حقیقت سے انکار کرنا۔ بذات خود اس جذبے سے ناآشنا اس کے لمس سے محروم ہونا ہو سکتا ہے۔ بلال نیازی جو عنقریب اسکواڈرن لیڈر کا عہدہ سنبھالنے والا تھا، اس گفتگو میں پہلی بار شامل ہوا تھا۔ اس نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور دلچسپی سے اس کی گفتگو سنتے ہوئے مسکرانے لگا۔ شاہ میر خان لمحہ بھر کو چپ ہو گیا اور بڑی سنجیدگی سے بلال نیازی کو دیکھنے لگا۔ دوسرے پل اس کے عنابی لبوں کی تراش میں مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھئی میں تو محض عام سی بات کر رہا ہوں، چلو یوں ہے تو یوں ہی سہی، تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس موضوع کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تم جیت گئے بلال احمد نیازی، ہم ہار گئے۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، بلال کے ہمراہ دوسرے سارے آفیسر بھی مسکرا دیے۔ ڈنر کے بعد کافی کا آخری دور چل رہا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ سب اٹھنے لگے، اس لیے کہ سبھی پی اے ایف کے جوان تھے اور صبح ڈیوٹی پر موجود ہونا سب کا ضروری تھا۔ آج ونگ کمانڈر شاہ میر خان نے ایئر فورس کے ان نوجوانوں کی دعوت کی تھی۔ وہ سب فلائنگ آفیسر، فلائنٹ لیفٹیننٹ کا نیا عہدہ سنبھالنے والے تھے۔ وہ سب بے حد خوش تھے اور خاص کر اپنے ونگ کمانڈر کی اس عزت افزائی اور خوش اخلاقی سے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ریئلی سر، نائس ٹو میٹ یو۔ آخری ہاتھ بلال کا تھا، جس کے لہجے میں حقیقی مسرت چھلک رہی تھی۔ می ٹو، اس نے ہولے سے تھپک دیا۔ وہ پورا گروپ اپنی اپنی سواریوں کی طرف بڑھ گیا۔ زبردست یار، زبردست چیز ہے یہ اپنے شاہ میر خان۔ عامر رضا از حد امپریس دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں یار، میں تو کوئی ایجنٹ خیال کر رہا تھا۔ سفید بالوں اور کرخت چہرے والا بوڑھا، یہ تو بہت ینگ مین اور ہم سب سے زیادہ سمارٹ اور اٹریکٹیو پرسن۔ کیوں بلو؟ فیاض نے اسے ٹہوکا مارا۔ وہ جیسے گہری سوچ سے نکلا۔ تمہاری تو شاید رشتہ داری ہوتی ہے ان سے تو نہیں، ان کی وائف سے۔ فرسٹ کزن ہے میری۔ وہ فیاض کے ساتھ اس کی جیپ میں بیٹھ گیا۔ اوہ اچھا، نئی اطلاع ہے۔ فیاض نے جیپ سٹارٹ کر دی، پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ ایسی ہی خاموشی اس بڑے سے بنگلے پر بھی چھا گئی تھی ان لڑکوں کے جانے کے بعد۔ ملازم مستعدی سے ڈرائنگ روم کی ترتیب درست کر رہے تھے۔ شاہ میر خان انتہائی تھکن محسوس کرتے ہوئے اپنی خوابگاہ میں آیا تو لمحہ بھر کو ٹھٹک گیا۔ زندگی دو طرح سے گزاری جاتی ہے، ایک سلگتے ہوئے، دوسرے سلگاتے ہوئے۔ دروازے پر ہی جم کر اس نے کھڑکیوں کے ریشمی پردوں کو برابر کرتی حیا علی کو دیکھا۔ مگر میں سلگاتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر بعد اس کے ذہن کی تنابیں پردوں کی ڈوریوں کی طرح ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ بہت عمدہ بولتا ہے، محبت کے موضوع پر خاصی ریسرچ معلوم ہوتی ہے بلال نیازی کی، بلکہ ذاتی تجربہ۔ شاہ میر کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں بڑی عجیب سی محسوس ہوئی۔
اس کی نازک انگلیاں پردے پر لرز گئیں۔ کتنی بار دل چاہا کہ وہ اندر جا کر بلال کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی سادگی میں مزید بولتے رہنے سے روک دے، مگر وہی ہوا جس دھڑکے کی آہٹ دل پر دستک دے رہی تھی۔ وہ پلٹی۔ میں آپ کو پہلے بھی ہاں۔ اس کی آواز کا گلا شاہ خان نے ہاتھ اٹھا کر گھونٹ دیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑی سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے بھی 10 بار یہ کہانی سنا چکی ہو کہ بلال احمد تمہارا کزن ہی نہیں، تمہارا بہت اچھا دوست ہے، اور 5 سال کے طویل وقفے کے بعد تمہارے تایا تمہارے یہاں آ گئے اور تم دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ تمہاری تائی نے تمہیں بلال کے لیے مانگنا چاہا، مگر افسوس، صد افسوس کہ تمہارے پاپا ہمیں زبان دے چکے تھے۔ تمہاری انگیجمنٹ مجھ سے ہو چکی تھی اور 6 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی، اور بدقسمتی سے ہو بھی گئی۔ اس نے ٹھہر کر اس کے لال انگارہ چہرے کو دیکھا۔ انتہائی تضحیک آمیز انداز تھا۔ وہ چپ رہی۔ پستول کی زد پر وہ اسے اس کی کہانی پر یقین نہیں دلا سکتی تھی، اس کے اندر شک کے پلتے لاوے کو بجھا نہیں سکتی تھی۔ نہ جان دے کر وہ کوئی ایسا یقین دلانا چاہتی تھی۔ درمیان کے 6 ماہ کی کہانی تو تم کھا گئی حیا خان نیازی۔ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ تم نے شادی سے ٹھیک 25 دن پہلے کوئی DDT ٹائپ زہر پی کر مرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ شخص اس وقت کتنا مختلف لگ رہا تھا اس شخص سے جو اپنے سٹاف کے درمیان ہوتا ہے، جس کی شان میں ایئر فورس کا ہر لڑکا قصیدہ پڑھتا نظر آتا ہے، جس کے لبوں کی مسکراہٹ پر 100 جان سے یہ لڑکے فدا نظر آتے ہیں، جو نرم ریشم کی طرح ہے، اور یہاں اس بند کمرے میں اس کے سامنے چٹان کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ کوئی دیکھے سنے تو یقین ہی نہ کرے کہ کیسے پرت پرت اترتا ہے یہ شخص۔ اسے لگا اس چٹان سے ٹکرا کر اس کا وجود پاش پاش ہو جائے گا۔ چلے، تھوڑی بھڑاس اور نکل گئی آپ کی۔ وہ آہستگی سے ہنسی، ایسی ہنسی جس میں بجھے دھوئیں کا رنگ تھا۔ شاہ خان نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کا لیمپ روشن کر دیا، جو اشارہ تھا تمام لائٹس آف کر دینے کا۔ اس نے بھی سارے بٹن آف کر دیے اور کمرے سے جانے لگی کہ اس کی بھاری آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ میرا لائٹر اور سگریٹ دینے کی زحمت گوارا کر لو۔ اس نے کسی روبوٹ کی طرح بیڈ کی سائیڈ دراز سے رتھ مین کا پیکٹ اور لائٹر اٹھایا اور اس کی طرف آئی۔ گہری گہری سبز آنکھیں جو مدھم اندھیرے میں چمک رہی تھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس نے بڑے ہوئے ہاتھ پر دونوں چیزیں رکھ دیں کہ اس کے مردانہ مضبوط انگلیوں نے اس کی نازک ریشم جیسی انگلیوں پر اپنی گرفت کر دی۔ اف! حیالی کا دل سینے کی دیوار سے ٹکرا کر رہ گیا، خون میں اشتعال سا آ گیا، مگر اس نے بڑی سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جہاں آزار دینے والی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اسے ہرٹ کر کے شاید خط اٹھا رہا تھا، اس کی بے بسی پر لطف لے رہا تھا۔ اذیت کا ایک احساس اس کے رگ رگ کو چھو گیا۔ کچھ تو بولو کہ یہ خاموشی کا جادو ٹوٹے، یوں ہی چپ چاپ سلگنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کہنے سے تو دکھ اور سوا ہوتا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور سرعت سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دو دلوں کے درمیان موجزن کدورت میں جیسے تندھی آئی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف بلال نیازی تھا، جو کسی عذاب کی طرح مسلط ہو گیا تھا، اب اسی شہر میں پوسٹ ہو کر آ گیا تھا۔ 1 سال اس نے زندگی کو بڑے مختلف انداز سے برتا تھا، اور اب بھی ہر لمحہ نیا رنگ لے کر اس کی زیست میں اتر رہا تھا۔ کہاں اس حسین ساتھی کی ہمراہی کا خواب دل میں پھول کھلا دیتا تھا، اور اب کہاں خار ہی خار جیسے روح میں اگائے تھے۔ بی بی، کوئی کام ہے کیا؟ ملازمہ اسے لیونگ روم میں دیکھ کر بھاگی آئی۔ نہیں، تم جاؤ۔ ہاں سنو، 1 کپ کافی بنا کر دے جاؤ۔ اس نے بالوں سے ہیئر بینڈ نکال کر سر جھٹکا اور دونوں ہاتھوں سے گردن دبائی۔ ریشمی بالوں کے لچھے شانوں سے لہرا کر کمر پر جھولنے لگے۔ شادی کے بعد سے اس نے کب بلال سے ناتا رکھا تھا؟ شاہ میر کے ساتھ جب وہ اس شہر میں چلی آئی تو بلال ہی کیا سارے ہی لوگوں سے جیسے ناتا توڑ بیٹھی، مگر سال بھر بعد بلال فلائٹ لیفٹیننٹ بن کر اسی شہر میں آ گیا تھا۔ یہ خبر بھی اسے شاہ میر خان نے ہی دی تھی۔ کیسی شک کی لہریں اٹھی تھی اس کی سبز جھیلوں سے کہ وہ لرز کے رہ گئی تھی۔ یہ مرد کا دل جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا ہی شدید تنگ، سمٹنے پر آ جائے تو دل میں سمائی تصویر کا بھی دم گھٹ جاتا ہے۔ ملازمہ کافی کا بڑا سا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے گہرے اضمحلال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کتنے خوبصورت منظر آنکھوں کی پتلیوں میں قید تھے، جن کی میٹھی اور مدھر خوشبو آج اس کے ذہن کو جھنجھوڑ کر اس کے اضمحلال میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ گوگی اور ربیہ کے ساتھ آئی تھی ایئر شو دیکھنے۔ ربیہ کے چچا اسکواڈرن لیڈر تھے، اسی توسط سے وہ یہاں پر تھیں، اور VIP سٹینڈ میں بیٹھی، فضا میں تیرتے پیراشوٹوں میں لٹکے
एयर फोर्स के नौजवानों की दलेरी से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि गोगी उसके कान में तकरीबन घुसती हुई बोली, ए हया, विंग कमांडर शाहमीर खान से मिलोगी? वो धक से रह गई, यूं जैसे दिल धड़कना बंद हो गया हो। मगर ये क्या? दूसरे ही लम्हे धड़कने मामूल से भी तेज हो गईं। वो बदतमीज जाने कब उसको ना सिर्फ देख चुकी थी बल्कि तारुफी मराहल तय करके उसे यहाँ तक ले आई थी। वो घबराकर अपनी सीट से खड़ी हो गई। वो उसकी घबराहट से महजूज होता उसके ऐन मुकाबिल चला आया। तो आप हैं मिस हया अली खान? अतराफ की सीटें खाली थीं। इक्का दुक्का लोग दूर दूर थे। वो उसके बिल्कुल करीब आ गया, उसे करीब से देखने की ख्वाहिश लिए, और इधर हया को अपने घुटनों से जान निकलती महसूस हुई। अगर उसने दाएं तरफ रखी कुर्सी पर अपना कांपता हाथ न रखा होता तो यकीनन लड़खड़ा जाती। उसने अब जाना कि पहली निगाह की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो अपने फुल यूनिफॉर्म में था। सब्ज आंखों की रोशनियां उसे जैसे अपने दिल के दरो दीवार पर हमला करती महसूस होने लगी। फितरी हया ने उसकी पलकों को झुका डाला। वह धूप से तपी तपी गुलाबी हो रही थी कि शाहमीर खान की आमद ने उसे पूरा लाल टमाटर कर दिया। उस पर उसकी बेबाक निगाहें। मुझसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी आपको, वो संजीदगी से पूछ रहा था। उसने घबरा कर पलकें उठाई तो वो जरा सा हंस दिया, और हया के दिल से एक बार फिर उसका इख्तियार छिन गया। आपकी कज़न तो यही कह रही हैं। उसने गोगी की सिमत इशारा किया। व्हाट? कोई नहीं, वो बेसाख्ता बोल उठी। फिर खफीफ सी होकर गोगी को घूरने लगी जो दांतों की नुमाइश कर रही थी। जनाब, किसी खुशफहमी में मत रहिएगा, ये तो बस इत्तफाक ही समझ लीजिए। गोगी को भी शायद अपनी इस अहमक कज़न पर रहम आ गया था। वो शामिर से मुखातिब थी। इत्तफाक कैसे समझ लूं? ये तो बाकायदा मंसूबे के तहत आई हैं या लाई गई हैं। चलें ये समझ लेते हैं, वो खुशदिली से बोला। उसकी नज़रें अब भी उसके शर्म से तपते चेहरे पर टिकी थीं, जैसे उन लम्हों को वो भी खोना नहीं चाहता था। प्लीज़ गोगी, अब चलो। वो घबरा कर दोनों को इल्तिजा आमेज नज़रों से देखने लगी। अरे नहीं, आप आई हैं जिस मकसद के लिए, उसे तो पूरा कीजिए। मेरा मतलब है, कमाल देखिए हमारे जवानों के। उसने कदरे संजीदगी से कहा। उसकी सारी शोखी तरारी इस एयर फोर्स के बंदे की मौजूदगी और उसकी सब नगीनों की महवियत ने जज्ब कर ली थी। उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था। पलकें उठाती तो लगता जैसे हर शय पर दो सब्ज आंखों का सब्जा फैल गया हो। ओके मिस गोगी, आई एम थैंकफुल टू यू। ये मुख्तसर मगर हसीन मुलाकात मुझे बहुत खुशी दे गई है। उसने गोगी को ममनून नजरों से देखते हुए एक आखिरी मगर भरपूर नजर उस पर डाली और कदम उठाता दूसरी तरफ चला गया। हया अली को लगा वो अपनी सब्ज आंखों का रंग उसके अतराफ छोड़ गया हो। एक अजीब नामानूस सा कैफ उसकी रग रग में फैल रहा था। जबरदस्त यार, अंकल की पसंद तो लाजवाब है। वापसी के सफर पर गोगी और रबिया के तबसरे जारी थे, मगर वो चुप एक कैफ में डूबी रही। ईमान से हया, तू तो बिल्कुल उल्लू की पट्टी है, बल्कि इंतहाई अहमक। गोगी उसे लताड़ने लगी। क्या मतलब? उसने सटपटा कर उसे देखा। किस बात का? रबिया हंसी। ये इतने बहुत से खताबात नवाजने का। शाहमीर मंगेतर है तुम्हारा, उसके सामने शर्म का टोकरा बनने की क्या जरूरत थी? कुछ बातें बातें ही कर लेती, इन लम्हात को रंगीन ही कर लेती। सख्त गधी किस्म की लड़की हो तुम तो, बस गूंगी बनकर खड़ी रह गई। गोगी की आजाद तबा पर उसकी शर्म और घबराहट बहुत गिरां गुजरी थी। वो मुस्कुराने लगी। लम्हात तो खुद ही रंगीन हो गए थे गोगी डियर, उसकी सब्जाजारों के अक्स से सजी झीलों की मानंद। आंखें मेरे अंदर रंग ही रंग भर गई हैं। भाई, अब सब गोगी तेरे जैसे बम टाइप के तो नहीं होते ना? आखिर पहली मुलाकात थी बेचारी की, यही हालत हो सकती है। सुना नहीं वो गाना तुमने? चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। रबिया ने मजाहिया अंदाज में उसका दिफा किया। इसका मतलब है 3-4 मुलाकातें जरूरी हैं खुलने के लिए। गोगी का कहकहा भी बरजस्ता था। उसने जोरदार हाथ उसके नाजुक कमर पर जड़ दिया। बस मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। ये जैसी और वैसी क्या होता है? साफ कहो, अहमक हो निरी बुद्धू हो। गोगी फिर खिलखिलाई। वो उसे घूर कर रह गई। घर पर आकर गोगी बिलाल के पास लिविंग रूम में ही टिककर उसे शाहमीर से इत्तफाकिया मुलाकात की रिपोर्ट देने लगी। ईमान से बिल्लू ऐसा जबरदस्त बंदा है कि अपनी हया के नंबर जरा कम हो गए। हया की तरफ मुंह करके उसने आंख दबाई। बिलाल मुंह फाड़े गोगी की फजूल गोई सुनता रहा, फिर हया के समत देखा तो वो मारे शर्म के यहाँ से खिसक ली। गोगी से कुछ बईद न था वो बदतमीजी पर उतर आती तो बिलाल का भी ख्याल ना करती। तुम देखोगे तो जेलस हो जाओगे बिल्लू। गोगी के जन्नाटेदार वार ने बिलाल को तड़पा दिया। अरे जाओ, अब ऐसी भी कोई शय नहीं होगा। रहा यूनिफॉर्म पर सजे बैजिस का चाम
تو ڈیئر کزن، مستقبل میں بھی ایسے کئی بیجز لگا کر آؤں گا، مگر اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہوگی بلو۔ گوگی پھر شرارت سے باز نہ آئی۔ گوگی حیا کی چیخ نما پکار پر اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی بلال کے پاس سے اٹھ بھاگی۔ اتنی فضول لڑکی ہو تم، اندازہ ہے تمہیں؟ اس کے کمرے میں گھستے ہی حیا نے اپنی موٹی چپل سے اس کا استقبال کیا۔ وہ بلبلا کر اچھلی۔ تمہیں تو بلو کا بھی خیال نہیں رہتا، شروع ہو جاتی ہو جو منہ میں آتا ہے، بکے جاتی ہو۔ کیا سمجھ رہا ہوگا کہ میں جان کر اپنے منگیتر سے ملنے گئی تھی؟ اف! حیا کا سوچ کر ہی چہرہ لال ہو رہا تھا۔ آخر وہ بھائی ہے میرا، چچا زاد ہی صحیح۔ اچھا بس بس، جیسے میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ اب زیادہ مشرقی ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال بیچارے کو کون سا یہاں رہنا ہے، جا رہا ہے فلائی کر کے رسال پور، ٹھیک جگہ ہے اس کے لیے۔ گوگی پاؤں پھیلا کر اس کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے قریب چلی آئی۔ ویسے بات سن، وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی، اب بتا سچی سچی کہ تجھے شاہ میر خان کیسا لگا؟ ماموں کی چوائس کیسی ہے؟ گوگی یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے دل میں براہ راست جھانک لینا چاہتی ہو۔ تو بتا تجھے کیسے لگے؟ زبردست، A1، مگر یار تجھ سے ایج میں خاصا سینئر لگتا ہے۔ آئی تھنک تمہاری اور اس کی ایج میں کم از کم 10 سال کا تو فرق ہوگا ہی۔ 12 کا، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ 32 سال کا ہے۔ ہاں کیا؟ گوگی اس پر جھپٹی۔ تجھے پتا ہے گنی، اور تو ایمان سے حیا، تو اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی لگتی ہے۔ اب بچ میرے ہاتھ سے۔ اس سے پہلے گوگی مکمل اس پر چیل کی طرح جھپٹ پڑتی وہ بیڈ سے اتر گئی۔ وہ اس پر تکیا پھینک کر کھلکھلانے لگی۔ وہاں کے لوگ بڑے دل فریب ہوتے ہیں، میرا بہکنا بھی کوئی عجیب نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے، گوگی نے جواباً تکیا دے مارا تھا۔ پھر دونوں کی ہنسی ایک ساتھ کمرے کی فضا کو مرتعش کر گئی۔ جاگتے میں بھی سوتی ہیں، کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، بے موسم کلیوں کی صورت ہولے ہولے کھلتی ہیں، دنیا کی اس بھیڑ میں یوں ہی ایک لمحے کو ملتی ہیں۔ میں نے بھی دیکھی تھی ایک دن ایسی ہی دو مشل آنکھیں، ہلکی سبز اور بوجھل آنکھیں۔ یوں تو اب تک جتنی گزری خوش چشموں میں گزری ہے، لیکن ایسے گہرے ساگر، ایسی سمندر آنکھیں، یوں لگتا ہے جیسے میری روح میں راستہ بن جائے۔ سیاہ ڈائری اس کے گھٹنوں پر دھری تھی اور وہ خود درخت کے تنے سے ٹیک لگائے نیوا آنکھوں میں ایک کیف سمیٹے مسلسل شاہ میر کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ آہا، ہلکی سبز اور بوجھل آنکھیں، ایسے گہرے ساگر، اوئے ہوئے۔ گوگی کی مداخلت نے اس کا سارا کیف اڑن چھو کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لاؤ ادھر دو یہ ڈائری۔ وہ سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر گوگی کی طرف لپکی، مگر گوگی سے ربیہ نے وہ ڈائری اچک لی۔ ایسی سمندر آنکھیں، اللہ رے، ایک ملاقات کا اتنا اثر۔ جب رج رج کر ملاقاتیں ہوں گی تو کسی شاعر کا دیوان بچے گا بھی کہ نہیں، یا سارے ہی گھول کر پی جاؤ گی؟ ربیہ کی بچی، آہستہ بول، یہ گھر نہیں ہے، ہم کالج کے لان میں موجود ہیں۔ وہ ربیہ کی پاردار آواز پر سٹپٹا کر اسے ڈانٹنے لگی۔ تو کالج میں آپ بجائے کسی لیکچر کو رٹنے کے ونگ کمانڈر شاہ میر خان کو رٹ رہی ہیں۔ لگتا ہے اس امتحان میں پورے مارکس ملیں گے۔ وہ چپ چاپ گھاس پر بیٹھ گئی۔ ربیہ نے بھی شرافت سے ڈائری اس کی گود میں ڈال دی تھی۔ میری کتاب ایشو کروائی یا نہیں؟ وہ اس موضوع کو بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہم لوگ لائبریری کی بجائے کینٹین چلے گئے تھے، وہ اطمینان سے بولی، اور حیا اسے اور پھر گوگی کو گھورنے لگی۔ تب یہ برگر کی خوشبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے، بتا کر کیوں نہیں گئیں؟ چٹوری نہ ہو تو۔ بات تو پوری سن لو۔ دراصل شائستہ وغیرہ مل گئی تھی مجھے، ان سے کچھ نوٹس لینے تھے، سو وہ کینٹین گئیں، ہمیں بھی ساتھ لے گئیں۔ الٹا خرچہ میری جیب پر پڑا، پھر کہیں جا کر یہ ملے۔ لو مرو۔ اس نے رول کیے نوٹس اس کے آگے ڈال دیے۔ حیا نے جھٹ سے اٹھا لیے۔ تھینکس گاڈ۔ اچھا گوگی، آج تیری گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے؟ وہ یہ استفسار کرتے ہوئے ہنس دی تو گوگی نے اسے گھورا۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے، چلو گی؟ کچھ کتابیں لینی ہیں اور بلو کے لیے گفٹ بھی۔ وہ کل صبح جا رہا ہے اور پرسوں اس کی برتھ ڈے بھی ہے، پیشگی دینا پڑے گا۔ اس نے تفصیل اس کے گوش گزار کر دی۔ محترمہ، اس ساری بکواس میں میری گاڑی کے پیٹرول کا کیا تعلق؟ بڑی کمینی ہو، اچھا ہوا مجھے بھی یاد دلا دیا۔ میں بھی اس بانگڑو کے لیے کچھ لے ہی لوں گی۔ اب تم دو گی تو لازماً وہ مجھ سے گفٹ لیے بغیر رہے گا نہیں۔ گوگی فوراً راضی ہو گئی، پھر ربیہ کے مسکراتے لبوں پر ایک نظر ڈال کر اپنی بے ساختہ امڈنے والی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے رسٹ واچ پر نظر کرتے ہوئے بولی، تمہارا آخری پیریڈ شاید میڈم اسما کا ہوتا ہے نا؟
میرا تو فری ہے، میں تمہیں یہیں ملوں گی، تم آ جانا، مگر ہاں کتاب ایشو کرواتے ہوئے ہی آنا۔ حیا نے سر ہلا دیا، وہ تینوں کھڑی ہو گئی۔ گوگی کی بتائی اسی جگہ پر وہ کتاب ایشو کرا کے آئی تو یہاں گوگی اور ربیہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کتاب ایشو کراتے کراتے ویسے ہی دیر ہو گئی تھی۔ یہ تو لائبریرین سے اس کے درینہ تعلقات تھے، جس کے باعث اس نے کالج آف ہونے کے بعد بھی اس کو کتاب ایشو کر دی تھی۔ کالج گیٹ تو جوں ہی کھلتا لڑکیاں بھاگم بھاگ نکل جاتی، جیسے پنجرہ کھلتے ہی بے قرار پنچھی۔ اللہ، یہ گوگی کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی، اس کی گاڑی کو ڈھونڈنے لگی، مگر اکا دکا گاڑیاں ہی رہ گئی تھیں۔ گوگی کی سفید آلٹو یوں غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مگر پھر بھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر گاڑی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اپنی گاڑی سے ٹیک لگایا ہوا وہ شخص اس کے اعصاب کو ایک لمحے کے لیے سن کر گیا۔ وہ شاہ میر خان تھا، گلاسز کو پیشانی پر ٹکائے۔ آپ یہاں؟ وہ خود کو سنبھال کر تحیر سے بس اتنا ہی کہہ سکی، اور یہاں وہاں نظریں دوڑائیں، شاید گوگی دکھائی دے جائے۔ ادھر شاہ میر خان اس کے چونکنے اور حیرت پر ایک لہجے کو بھونچکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آپ یوں حیران ہو رہی ہیں جیسے میری آمد غیر متوقع ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولی، آپ نے ہی تو مجھے بلوایا تھا۔ واٹ؟ وہ یوں اچھلی جیسے اس کے پیروں میں بم بلاسٹ ہوا ہو۔ میں نے بلایا؟ جی ہاں، مس گوگی نے فون کر کے مجھے آپ کا پیغام دیا تھا کہ آپ ایمرجنسی مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ آپ کو کالج سے پک کر لوں؟ آپ کو پتا ہے میں ساری مصروفیات چھوڑ کر آیا ہوں اور آپ یہاں انجان بن رہی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی حیرت کو دیکھ کر بگڑ گیا، مگر دوسرے پل اسے محسوس ہوا کہ کوئی گڑبڑ کی گئی ہے۔ میں نے اف خدایا، یہ گوگی کس قدر بدتمیز اور فراڈی لڑکی ہے۔ اس کے تو حواس جواب دے رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں مشترکہ بے وقوف بنایا گیا ہے۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچا تو چہرے کے تنے زاویے ڈھیلے پڑ گئے۔ سبز آنکھیں حیا علی کے گھبرائے پریشان حال چہرے پر جم گئی۔ گوگی انتہا سے زیادہ بدتمیز ہے۔ وہ سخت بے بسی محسوس کرنے لگی۔ اس نوبت کا تو تصور بھی اس کے پاس نہ تھا۔ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول رہا تھا۔ میں تو کم از کم اس کا شکر گزار ہوں۔ اتنی خوبصورت سچویشن کریٹ کی ہے اس نے۔ حیا پلیز۔ وہ اس کا تذبذب محسوس کرتے ہوئے قدرے اپنائیت کا احساس دلانے والے لہجے میں بولا، اور یوں بھی حیا علی کالج کے گیٹ کے سامنے مزید کھڑی ہو کر کوئی تماشا بننا نہیں چاہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ سیٹ پر ڈھہ گئی۔ گاڑی سبک رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی، ساتھ ہی میوزک بھی گونجنے لگا۔ سوچا نہیں اچھا برا، دیکھا سنا کچھ بھی نہیں، مانگا خدا سے رات دن تیرے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک شام کے سائے تلے بیٹھے رہے وہ دیر تک، آنکھوں سے کی باتیں بہت، منہ سے کہا کچھ بھی نہیں۔ مانگا خدا سے رات دن، بڑی رومانٹک سی فضا رچ گئی تھی۔ حیا کو سبز آنکھوں کا طلسم جکڑے ہوئے تھا، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ محبوب کی ایک پیار بھری نظر کس طرح چہرے پر گلال بکھیر دیتی ہے۔ مجھے آج گوگی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، وہ اس طلسمی فضا کا سحر توڑنے کی غرض سے بولی۔ وہ چونکا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی۔ مجھے تو اس وقت بے حد بھوک لگ رہی ہے، غالباً یہ ٹائم بھی لنچ کا ہے۔ اس کا ارادہ ریسٹورنٹ کی طرف جانے کا تھا۔ ادھر حیا کا دم اٹکنے لگا۔ اف گوگی، خدا تجھے سمجھے کہاں پھنسا دیا۔ اب میں ان کے ہمراہ ہوٹلنگ کروں گی۔ ہائے اللہ، خاندان بھر کے اتنے بہت سے لڑکوں میں سے کسی نے دیکھ لیا، کوئی جان پہچان والا نظر آ گیا تو کیا سوچے گا؟ اس کی نگاہیں یکدم شاپنگ سینٹر پر گئیں تو وہ بے اختیار بول اٹھی، آپ یہاں کچھ دیر گاڑی روک سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے اس شاپنگ سینٹر کے پاس، مجھے بلو کے لیے گفٹ لینا ہے۔ اس کے پیر کا دباؤ بریک پر پڑا، گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ اس نے رخ موڑ کر استجاب سے اس کی طرف دیکھا۔ دراصل بلال کی برتھ ڈے ہے تو پرسوں، مگر کل صبح سویرے وہ ہری پور جا رہا ہے، اسے آج گفٹ دے دوں گی، بلال میرا کزن ہے۔ وہ اس کی الجھن دور کرتے ہوئے سادگی سے بولی۔ اس کی نظریں شاپنگ سینٹر کی طرف تھیں، شاہ میر خان کے رنگ بدلتے چہرے اور پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹوں پر نہ پڑی۔ بہت ضروری ہے کیا؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ معدوم ہو چکی تھی، لہجے میں ہلکی تلخی اور بیزاری تھی جو حیا علی محسوس ہی نہ کر سکی۔ جی بے حد ضروری، آپ نہیں جانتے اسے، وہ گفٹ کا کس شدت سے منتظر ہوگا، میری جان کو کھا جائے گا، پلیز صرف چند منٹ لوں گی۔ اس نے بیگ سنبھالا اور اس کے سر ہلاتے ہی گاڑی سے اتر گئی۔ یہ دوسرا اتفاق تھا کہ شاہ میر کے ہمراہ وہ شاپنگ سینٹر میں داخل ہوئی تھی، مگر اس کا دھیان اس خوبصورت ہم سفر اور سفر پر نہ تھا، بلکہ سارا دھیان بلال کے گفٹ کی طرف تھا۔ کیا لے اور کیا نہ لے، اتنی دیر گھومتی رہی یہ دیکھے بغیر کہ اس کے ساتھ چلتا ہوا شاہ میر خان سخت قسم کے ذہنی ٹینشن میں مبتلا ہو چکا تھا۔
وہ جانے اپنے اس کزن کے لیے کون سی انہونی اور انوکھی چیز لینے کی خواہاں تھی۔ کتنی چیزیں شامیر نے بتائی ہیں مگر اسے تو کوئی آفاقی گفٹ مطلوب تھا۔ یہ رنگ بلو کو پسند نہیں، پرفیوم بلال کے پاس خاصی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر اس نے گفٹ پسند کیا اور پیکنگ کور لے کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیلے تھے، جو جانے کیوں شامیر خان کو ایک آنکھ نہ بھائے۔ اس کی ساری شوخی گم ہو چکی تھی، یکدم ہی بڑا سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ واپسی کا سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ اس نے اس کے خوبصورت بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی۔ ایک لمحے کو حیا نے حیران ہو کر پلکوں کی جھالری اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر قدرے ممنون ہو کر مسکرا دی۔ تھینک یو۔ اس کے خیال میں اس شخص نے اس کی گھبراہٹ شرم کا لحاظ کرتے ہوئے لنچ کا پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ اس کا دل اس کی عظمت اور احترام میں سرشار ہو گیا۔ اندر آئیے نا، وہ رسماً اسے آفر کرنے لگی، مگر اس نے ہلکے سے مسکرا کر انکار کر دیا۔ آؤں گا ایک دن ضرور، پورے استحقاق کے ساتھ۔ وہ تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھا لے گیا۔ وہ اسی جملے پر سرخ سی کتنی دیر خوبصورت جذبوں کے حصار میں اٹھتی دھول کو دیکھتی رہی۔ پھر اندر آئی تو پہلا ٹکراؤ گوگی سے ہوا، جو بتیسی کی نمائش کرتی ملی، جیسے اس خوبصورت اور رومانٹک سچویشن کریٹ کرنے کے بعد داد وصول کرنا چاہتی ہو۔ تجھے تو میں ابھی بتاتی ہوں گوگی کی بچی۔ اس نے ساری چیزیں لابی کے صوفے پر پھینکی اور اس کی طرف بڑھی۔ چہرہ دیکھو کیسا کھلا کھلا گلاب ہو رہا ہے، اب زیادہ بنو مت۔ یہ بتاؤ کیسا رہا سفر اور ہم سفر؟ گوگی کی نظریں چیزوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاتھ مت لگانا کسی بھی چیز کو، یہ بلال کے برتھ ڈے کا گفٹ ہے۔ اس نے اسے خبردار کیا تو وہ حیرت سے اس کی طرف گھومی۔ کیا مطلب؟ تم بلال کے لیے یہ سب لینے گئی تھی؟ گوگی کے لہجے کی الجھن محسوس کر کے وہ کھلکھلا پڑی۔ آف کورس کزن، کالج کے راستے ہی میں شاپنگ سینٹر آیا، میں نے گاڑی رکوا لی اور ان سے درخواست کی کہ بلال کے لیے گفٹ لینا ہے۔ انہوں نے پوچھا ضروری ہے؟ میں نے کہا بے حد ضروری۔ مائی گاڈ حیا، تم نے یہ سارا وقت اس احمق گدھے بلال کے گفٹ میں ضائع کر دیا۔ اتنا خوبصورت موقع گنوا دیا۔ وہ لہرا کر صوفے پر گر گئی اور حیا کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس سے بڑھ کر احمق دنیا میں نہ ہو۔ بے وقوف لڑکی، میرا خیال تھا تم دونوں کسی خوبصورت کیفے میں لنچ کرو گے، پیاری پیاری باتیں ہوں گی، ملاقات کی فرمائش ہوگی اس جانب سے، اور تمہاری طرف سے شرمیلا سا اقرار۔ لعنت ہے تمہاری اس خوبصورت شکل پر اور اس بے وقوف ایئر فورسیے پر۔ تمہیں بلال کے برتھ ڈے کی شاپنگ کرا دی بس، اور منہ اٹھائے چلے آئے، جیسے میں نے اسے اتنے کوسوں سے اس کام کے لیے تو بلایا تھا۔ حیا نے کشن اس کو دے مارا۔ وہ بے حد نائس ہے گوگی، اور نہ میں ایسی چھچوری باتیں پسند کرتی ہوں۔ خبردار آئندہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں پھپھو جان کو بتا دوں گی۔ وہ اسے دھمکا کر لابی سے نکل گئی۔ وہ اپنی ساری محنت کے رائگاں جانے پر شدید قسم کے افسوس میں مبتلا تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر بازو ہٹا کر آنکھیں کھولی تو اس پر جھکا شامیر خان ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر پیچھے ہٹا تھا، اسے سوتا سمجھ کر اس پر کمبل ڈال رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس سنگ دل کو دیکھنے لگی جس کی یہ عنایت اس کی توقع کے خلاف تھی۔ اتنی سردی میں اے سی فل کھولے اور بغیر کچھ اوڑھے سو رہی ہے، بیمار ہونے کا شوق ہے؟ وہ خفیف سا ہو کر چٹک کر بولا۔ صبح کا دھندلا اجالا پھیل کر لیونگ روم میں اتر آیا تھا۔ مجھے سردی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ساری خوش فہمی منٹوں میں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ احساس رکھا کرو، مجھے احساس سے عاری اور بیمار انسان سخت ناپسند ہیں۔ وہ پلٹ کر لان کی طرف نکل گیا۔ وہ اس کے لہجے کی عادی ہو چکی تھی، یہی بے اتنائی اور کھردرا پن تو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بال سمیٹتی باہر آ گئی۔ آپ صاحب کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی یا ٹھہر کر؟ ملازمہ با ادب اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ تم لگا دو، میں آ رہی ہوں۔ وہ واش روم کی طرف چل دی۔ وہ لان میں ورزش کر رہا تھا۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگی تو وہ تولیے سے منہ پونچھتا چلا آیا۔ بلیک جاگنگ سوٹ میں اس کا ورزشی جسم نمایاں ہو رہا تھا اور چہرہ لال ببھکا ہو رہا تھا۔ ایک کارڈ اٹھا کر اس کے آگے ڈال کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ انویٹیشن کارڈ تھا، مگر اس نے قطعی کسی تجسس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تب وہ خود ہی بولا، مسعود بخت کے بھائی کا ولیمہ ہے آج، تم چلی جانا، میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکوں گا۔ اس نے کارڈ پر سرسری نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی جھیلوں میں دھند کا غبار پھیل رہا تھا۔ لگتا ہے آپ مجھے صرف پارٹیاں اٹینڈ کرنے ہی کے لیے لے کر آئے ہیں اس گھر میں۔ اس نے کارڈ اٹھا کر ایک طرف پھینکا۔ یہ آپ کے فرینڈ ہیں سارے، ان سے میری کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔
اس کا تپا تپا چہرہ اور رندی آواز شاہ میر خان کو مسرور کر گئی۔ وہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ خوشی اور آزادی کا ایک در تو کھلا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے، ورنہ تم تو اس کی بھی حقدار نہیں ہو۔ اس کا لہجہ یکدم ہی خشک اور رکھا ہو گیا تھا۔ حیا نے لہجہ بھر دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر خود بیزار سی کیفیت میں ہنس دی۔ آپ کے خیال میں یہ در میرے لیے کسی خوشی یا طمانینت کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں۔ بند کر دیجئے یہ بھی، ان نوازشوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک برس اس کی آس اور خواہش کا خون پی کر رخصت ہو رہا تھا، مگر یہ شخص وہیں کا وہیں کھڑا تھا، اتنے ہی فاصلے اپنی ذات میں سمیٹے، اور اب تو وہ خود بھی اپنی ذات کے خول میں ایسے بند ہوتی جا رہی تھی جیسے ریشم کا کیڑا اپنی ریشمی قبر میں دھیرے دھیرے بند ہونے لگتا ہے۔ میں بحث پسند نہیں کرتا حیا، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ برہمی سے اپنی سبز آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر دھاڑا، تو وہ ہونٹ دانتوں میں دبائے وہاں سے اٹھ گئی۔ شام میں بڑی بے دلی سے تیار ہوئی، جانتی تھی اس شخص کو جو حد سے زیادہ ضدی اور خودسر تھا، اس کے مزید انکار پر نہ جانے کیا تباہی لے آتا۔ وہ اسے ذہنی اذیت ہی تو دینا چاہتا تھا، اور وہ اس حبس زدہ جا میں پھڑ پھڑا کر اپنا قصور سوچتی اور ڈھونڈتی رہ جاتی۔ مسعود بخت کی مسز اسے دوسری خواتین سے متعارف کرانے لگی۔ وہ کچھ دیر ان سب کے درمیان بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر ایک کونے میں جا بیٹھی۔ تب اس کی نظر بلال پر پڑی، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا، سرعت سے اس کی طرف دوڑا چلا آیا۔ بلال کو قریب دیکھ کر اس کا دل شدت سے چاہا کہ سارے آداب بھلا کر لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے گلے لگ کر بلک اٹھے، سارے آنسو بہا ڈالے جو دل کے الاؤ میں دہک رہے تھے۔ کیسی ہو حیا؟ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے کمانڈر صاحب نظر نہیں آ رہے؟ وہ اسی پرجوش انداز میں اس سے ملا، اس کے لہجے میں ویسی ہی خوشگواری تھی جو اپنوں سے مل کر ہوتی ہے۔ آؤ اس طرف، اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں، یہاں اچھا لگ رہا ہے۔ بلال نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، بہت کچھ واضح تھا بھی اور نہیں بھی۔ شاہ میر نہیں آئے؟ نہیں، وہ نہیں آئیں گے، کوئی مصروفیت ہے۔ میں نے سوچا میں ہی یہ فارمیلٹی نبھا دوں۔ تم سناؤ بلو، سب کیسے ہیں؟ مما پاپا اور گوگی؟ اس سے ملے تو عرصہ ہو گیا ہے۔ تمہاری اس سے ملاقات ہوئی؟ وہ خوش تو ہے نا؟ اس نے بےتاب لہجے میں سب کچھ ہی پوچھ لینا چاہا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، سب خوش ہی سمجھو۔ ایک عدد گپلو سا بیٹا ہے اس کا، وہ خود تم سے ملنے کو بے چین ہے، مگر ایسا لگتا ہے تم سب سے ہی چھپتی پھرتی ہو۔ انکل اور آنٹی تک کو اپنا کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا، حالانکہ 6 ماہ ہو چکے ہیں تمہیں اس شہر میں آئے، اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ ایسی طوطا چشم لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وہ شکواؤں کے باب کھول بیٹھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شکوے بھی بجا تھے اس کے۔ بڑے زبردست آدمی ہیں تمہارے ہسبینڈ بھی، بہت سحر انگیز اور اٹریکٹیو پرسن۔ ایمان سے حیا، مجھے تو رشک کے ساتھ حسد آتا ہے، بڑی رقابتی جلن محسوس ہوتی ہے انہیں دیکھ کر، لیکن رقیب روسیہ کہنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ وہ اپنے مخصوص بزلہ سنج انداز میں بول رہا تھا۔ چہرے ہی تو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تم ظاہر پر کب سے مرمٹنے لگے ہو؟ وہ بھی بظاہر خوش دلی کا چولا پہن کر بولی۔ ظاہر ہی کہاں، باطن بھی عمدہ ہے۔ ایسا زندہ دل اور ویل مینرڈ مجھے پورے سٹاف میں دکھائی نہیں دیا۔ آفس میں تو ان کے آنے سے رونق ہو جاتی ہے۔ تم بتاؤ، تمہارا دل تو ہمہ وقت گلستان بوستان بنا رہتا ہوگا۔ بھئی سچی بات ہے، میں تو انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ بلال کی باتیں اسے اندر ہی اندر کاٹنے لگی، بڑی اذیت محسوس کر رہی تھی وہ اس کی باتوں سے۔ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی بلو؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شادی؟ ہاں، شادی بھی کر لوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگا۔ اپنے جیسی کوئی ڈھونڈ دو تو فوراً کر لوں گا۔ اس کا انداز شرارت آمیز تھا۔ وہ بھی بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو نہ روک سکی۔ بڑے دنوں بعد بے ساختہ ہنسی آئی تھی، مگر دوسرے پل اس کی ہنسی کافور ہو گئی، یوں جیسے کسی نے سوئچ دبا کر نغمہ ساز کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ جانے وہ کب آیا تھا اور خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں بلال ایڑیوں کے بل پلٹا تو ونگ کمانڈر شاہ میر خان کو دیکھ کر چہک اٹھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے زور سے سیلیوٹ مارا، پھر مسافے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ آپ کب آئے؟ ابھی میں حیا سے پوچھ رہا تھا آپ کے متعلق ہی، اس نے کہا آپ نہیں آئیں گے۔ اچھا، میرا ایسا تو کوئی پروگرام نہیں تھا، شاید یہ چاہتی ہوں کہ میں نہ آؤں۔ اس نے ایک اچڑتی نظر اس پر ڈالی اور اس کے ریشم جیسے بالوں کے درمیان گھرے چہرے کو اتنی دیر بے ساختہ دیکھتا رہ گیا۔ یوں تو اس کی تیاری بہت سادہ سی تھی، مگر شاہ میر خان کو جانے کیوں بڑی خاص قسم کی لگی، شاید اس لیے کہ وہ عام دنوں میں بالکل لاپرواہ رہنے لگی تھی خود سے۔
بلال کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اسے زیادہ شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مسعود صاحب بھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے۔ میں بھی سوچتا رہ گیا سر کہ فیاض خان کا ولیمہ اور آپ شرکت نہ کریں، حیرت کی بات ہوتی۔ وہ بلال کی بات پر بڑے تر و تازہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اور سناؤ، میری مسز سے کیا باتیں ہوتی رہیں؟ بڑے لمبے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، جی بھر کر باتیں کر لی ہوں گی۔ اس کا لہجہ عام سا ہرگز نہیں تھا، مگر بلال نے محسوس نہ کیا، مگر جسے محسوس کرانا مقصود تھا وہ دل پر کاٹ سی محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا بلال چلا جائے یہاں سے یا وہ خود بھاگ جائے۔ گھر آ جایا کرو بھائی، میری طرف سے مکمل پرمیشن ہے، آخر کزن ہے تمہاری، اور اس اجنبی خطے میں کوئی تو ملے اسے ہمدرد و غمگسار۔ بلال شاہ میر خان کی بزلہ سنجی اور زندہ دلی کی عادت سے واقف تھا۔ وہ اس کی ہر بات کو مزاح کے انداز میں لے کر ہنس رہا تھا۔ اورنج جوس کا گلاس ویٹر کے ٹرے سے اٹھا کر اس کا سپ بھرتے ہوئے اس نے یوں ہی حیا کی طرف دیکھا۔ یہ تم اتنی چپ کیوں ہو گئی ایک دم سے؟ لگتا ہے کمانڈر صاحب کا سحر تمہیں جکڑ بیٹھا ہے۔ بلال کے اس سادگی پر وہ سوائے دل جلانے کے اور کیا کر سکتی تھی؟ میرا خیال ہے میں مسز مسعود کی طرف جاؤں۔ اس نے یہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی، مگر اس کا اٹھتا قدم شاہ میر خان کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر ٹھٹر گیا۔ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ہاں بھی بلال، پھر کیا ارادے ہیں شادی وادی کے؟ میں تو بہت جلد تمہارے خوبصورت چہرے پر صحرا دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ ارے سر کہاں؟ وہ بالکل اسکول بوائے کی طرح جھیم کر رہ گیا۔ ہو جائے گی شادی بھی سر۔ لگتا ہے تمہاری کزن کو تمہاری شادی کی اتنی خواہش نہیں ہے، کیوں ہے یا ابھی تک کوئی اپنے جیسی لڑکی نہیں ڈھونڈ سکی ہو؟ اس کی سبز آنکھوں میں وہی چمک اور کاٹ تھی۔ وہ لفظ نہیں انگارے تھے جو اس کے نازک دل پر وہ برسا رہا تھا، وہ اندر ہی اندر جھلسنے لگی۔ آپ ہی ڈھونڈ دیجیے گا، ایک طرح سے رشتہ داری ہے آپ سے بھی، اور پھر بلال تو بہت بڑا فین ہے آپ کا، آپ کی شائستگی کا۔ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، وہ مسلسل اسے گیلی لکڑی کی طرح سلگا رہا تھا۔ بلال نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر شاہ میر خان کی طرف۔ میری چوائس تو بہت فضول سی ہوگی۔ شاہ میر نے اسے معذرت کی۔ بلال کھلکھلا پڑا۔ سر یہ تو سراسر زیادتی ہے، حیا کی بھی انسلٹ ہے، ایک طرح سے یہ بھی آپ کی چوائس ہے۔ کہاں بھئی، میری چوائس تو ہرگز نہیں ہے۔ اس کا جواب اور ہنسی برجستہ تھی۔ یہ خالص ارینج میرج ہے، میں نے انہیں پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، نہ زیادہ جانتا تھا ان کے بارے میں، مگر تم کم از کم ایسی غلطی ہرگز مت کرنا، خوب پرکھ کر دیکھ کر کرنا۔ وہ خوشگوار لہجے میں گویا اسے نیک مشورے سے نواز رہا تھا۔ بلال صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اوکے بوائے، پھر ملیں گے، شاید تمہاری کزن بہت تھک گئی ہیں۔ اس نے بلال کا شانہ تھپکا اور حیا کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ تبھی فلائٹ لیفٹیننٹ جواد شیخ نے بلال کی طرف آ کر اسے ایک دھموکہ رسید کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ واپس آ جائیے، وہ کپل جا چکا ہے۔ بلال چونک گیا۔ یار کیا زبردست وائف ہے کمانڈر صاحب کی، تم بھی نرے گاؤدی ہو۔ اتنا زبردست پیس ان کے حصے میں ڈال دیا۔ ایسی حسین دوشیزہ میری کزن ہوتی تو خود ہی چٹ منگنی پٹ بیاہ رچا لیتا۔ جواباً بلال نے اسے گھونسا رسید کیا اور اس کے ہمراہ دوسری طرف نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ جواد شیخ کے جملے نے شاہ میر خان کے دل کی دنیا کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بجائے اسٹیج کی طرف جانے کے سرعت سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو جب یہاں آنا ہی تھا تو میرے ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ جھوٹ کیوں بولا؟ کیا مقصد تھا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی منتشر اعصاب کے ہمراہ چیخ پڑی، جبکہ اس نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ گاڑی کھلی سڑک پر ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مقصد تو جو بھی تھا، بہرحال تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا نا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جواد شیخ کی طرح کہ بلال تم سے دستبردار کیسے ہو گیا، وہ تو بہت آسانی سے تمہیں پا سکتا تھا۔ اٹس ٹو مچ شاہ میر خان، بند کریں یہ بکواس۔ اس کے نازک احساسات پر بہت بھاری ضرب پڑی تھی۔ آپ اس حد تک پستی میں اتر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنا تنگ ذہن ہے آپ کا، کتنی سطحی سوچ ہے آپ کی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ حیا علی خان، مجھ سے فرشتہ ہونے کی امید مت رکھو، میں بھی وہی عام سا مرد ہوں، اسی دنیا کا، اسی معاشرے کا انسان۔ میں کوئی افسانوی یا ماورائی شے نہیں ہوں کہ تمہارے کردار پر آنکھ بند کر کے یقین کر لوں۔ وہ کردار جو مشکوک بن کر میرے سامنے آیا ہے، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے یہ سب۔ وہ احتجاجاً چلائی۔ چلاؤ مت۔ اس نے گاڑی بنگلے کے پورچ میں جھٹکے سے روک کر اسے کرخت نظروں سے دیکھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جواب دو، کیوں تم نے شادی سے فقط 25 دن پہلے مرنے کی کوشش کی تھی؟ تمہاری وہ بلال سے انڈرسٹینڈنگ، وہ بے تابیاں جسے تم دوستی کا نام دیتی رہیں، مجھ سے مخفی نہیں تھیں۔
وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی کھولتی آنکھیں گاڑے کہہ رہا تھا، مجھے جواز بتاؤ اس مرنے کا۔ اس نے گھائل نظروں سے اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، ایسے جیسے سورج کے ڈوبنے کا لمحہ ان آنکھوں میں ٹھہر گیا ہو۔ وہ لمحہ بھر بس چپ کی آنچ سے دہکتی نگاہوں سے بے یقین بے مہر چہرے کو دیکھے گئی، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر کر تقریباً بھاگتی اندر گم ہو گئی۔ شاہ میر خان لب بھینچے بیٹھا رہ گیا۔ کاش حیالی تم میری زندگی میں داخل ہی نہ ہوتی، تم بہت ظالم ہو، انتہائی ظالم۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر اسٹیئرنگ پر مارا، اسے اپنا سینہ کھنڈر ہوتا محسوس ہوا۔ یہ رات دونوں پر بہت بھاری تھی، مگر حیالی تو نئے سرے سے چل رہی تھی۔ نہ بلال سے ملاقات ہوتی، نہ اس کی روح میں وہ شخص ایسے نشتر اتارتا۔ وہ لیونگ روم کے صوفے پر ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس نے دکھ کے سمندر بنائے میرے لیے، کمال شخص تھا، کہنے کو میرا اپنا تھا۔ اس کا دل سینے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ اس نے کشن سر کے نیچے ٹکا کر آنکھیں موند کر اپنے آپ سے جیسے نجات پانے کی کوشش کی کہ اسی دم فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ اندر باہر کے سناٹے میں اسے یہ گھنٹی بڑی مہیب اور خوفناک محسوس ہوئی۔ اس نے بے دلی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، دوسری سمت بلال تھا۔ وہ جیسے اس کی آواز سے اپنے اعصاب ٹھٹھرتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ حیات تم ہی ہو نا؟ ہاں میں ہی ہوں۔ اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ بکھر گئی۔ خیریت؟ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی تو ملاقات ہوئی تھی، پھر فون کی کیا ضرورت آ پڑی؟ پتہ نہیں کیوں وہ جتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے جتا دیا کہ اسے فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی ملاقات نے ہی تو الجھن پیدا کر دی ہے۔ مجھے تم نہیں لگی، اور شاہ میر خان وہ نہیں جو ہیں، یا پھر جو ہیں وہ در حقیقت نہیں ہیں۔ بلال کی آواز میں وہ الجھن ظاہر تھی جو اسے درپیش تھی۔ اس کا دل لہجہ بھر کو دھڑکنا بند ہوا تھا۔ یہ وقت فون کرنے کا نہیں ہے، نہ ان باتوں کا، تو کس کا ہے؟ سونے کا ٹائم دیکھ رہے ہو؟ اس نے بھی کھٹ سے جواب دیا۔ تو پھر تم کیوں نہیں سوئی؟ جاگ رہی ہو؟ غالباً یہ بیڈ روم تو نہیں، لیونگ روم ہے۔ اف بلو، وہ بس اتفاق سمجھ لو، یہاں سے گزر رہی تھی کہ گھنٹی بج اٹھی۔ اس کا لہجہ چاہنے کے باوجود اعتماد سے محروم رہا۔ ادھر بلال نیازی کا دل چاہا کہہ دے یہ گزرگاہ تو نہیں ہے، اور گزرتے ہوئے فون کی گھنٹی پر فون اٹھانے والا کم از کم دوسری تیسری بیل پر پہنچتا، مگر اس نے جرا کا خیال ترک کرتے ہوئے کہا، حیا میری الجھن تب سے ہے جب پہلی دفعہ تمہارے گھر آیا تھا۔ یاد ہے نا، کمانڈر صاحب نے انوائٹ کیا تھا ہم لڑکوں کو، وہیں محبت کے موضوع پر بحث چھڑ گئی تھی، اور شاہ میر خان نے محبت کو بیکار اور بے حقیقت شے کہا تھا، اور بقول ان کے ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے محبت کا ڈھونگ رچاتا ہے، اور بھی جانے کیا کچھ۔ حیا میں حیران ہوں کہ سال بھر ہوا ہے تم دونوں کی شادی کو، اور ایسی پھیکی اور بدمزہ باتیں۔ بلال کی باتوں نے اس کے خلفشار کو اور بھی بڑھا دیا، مگر وہ اس چھت تلے پھیلی کبیدگی اور کشیدگی کو خود تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو یوں ہی عام سی بات کر رہے ہوں گے۔ عام سی باتوں سے ہی انسان عیاں ہو جاتا ہے، انسان کے اپنے احساسات، اس کے جذبات ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اگر خود کسی کی محبت میں گرفتار ہوں، کسی کو چاہتے ہوں، تو محبت کو بیکار اور فضول سی چیز خیال کریں۔ جس طرح اگر کسی کو موسم سہانا لگ رہا ہے تو وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا مذاق میں بھی کہ آج موسم سخت فضول ہو رہا ہے، یا کوئی بہت خوش ہو تو عام سے انداز میں بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا دل دکھی ہے، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ یا اس نے جلدی سے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر ان میں پانی اترنے لگا۔ اس کے پاس بلال کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، یا پھر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے دل کے اندر پکتا لاوا باہر نہ آ جائے، مگر وہ بلال ہی کیا جو ہار مان جائے۔ گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس نے سخت بے چارگی آمیز کرب کے ساتھ ریسیو کیا۔ دیکھو بلال، بات سنو حیا، تم خوش نہیں ہو بالکل بھی، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان ٹھٹر کر رہ گئی۔ تم سب سے تعلق توڑے بیٹھی ہو، انکل آنٹی گوگی، جانتی ہو میں نے آنٹی اور انکل سے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ ان کے استفسار پر کہہ دیا ہے کہ حیا کی پوسٹنگ اس شہر میں ابھی ہوئی ہے، اور اس کا فون سیٹ نہیں ہوا ہے، وہ اپنے نئے گھر کی سیٹنگ میں مصروف ہے۔ کس قدر ظالم ہو تم حیا! وہ باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ پر اتر آیا۔ اس کی خاموشی نے بلال کے سارے وہموں کو یقین میں بدل دیا تھا۔ دکھ کہنے سے ہلکا ہو جاتا ہے حیا۔ اس کی سسکیاں بہت آہستگی سے اس کے کانوں سے ٹکرائیں، تو اس نے بے حد اپنائیت اور نرمی سے دلاسا دینے والے انداز میں کہا، گوگی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، چلو تم ایسا کرو اسے ہی فون کر لو، اس سے باتیں کر کے شاید تمہارا کوئی بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تم
بلال جانے کیا کہتا رہا، اس کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا تھا، وہ دریا جس کی طغیانی کو وہ اب تک روکے ہوئے تھی۔ بلال نے زبردستی اسے گوگی کا کانٹیکٹ نمبر لکھوایا۔ گوگی اس سے بھلا وہ کیا بات کرے، اور آخر کیوں کرے؟ یہ کوئی فلمی سٹوری تو نہیں تھی کہ گھر گھر سنائی جاتی۔ یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی تھی، اچھی یا بری۔ اور پھر گوگی کی ایک فاش غلطی نہیں تو اس کی زندگی میں یہ زہر گھول دیا تھا۔ مگر اسے گوگی سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر کہ اس کی محبت میں جان دینے والی حیا شاہ میر خان کی آنکھوں میں مشکوک کردار بن کر رلتی پھر رہی ہے۔ اسے اپنا پورا وجود ہی چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بڑا طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ وہ وہیں قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ دن اس کی زندگی کے بھرپور دن تھے، وہ مسرور اور شاداں تھی۔ اس کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اس کے سسرالی رشتہ دار واحد نند سمیہ آپا کو اب اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کر کے واپس کینیڈا جانا تھا، اور یوں حیا اپنی تیاریوں میں لگ گئی۔ ایگزام سے فراغت کے بعد تو گوگی نے بھی شکل نہیں دکھائی۔ کس قدر بے مروت اور طوطا چشم لڑکی ہے یہ گوگی۔ دیکھا بلو، پلٹ کر پوچھنے نہیں آئی کہ شادی سر پر ہے، کسی ہیلپ کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ دن جس تیزی سے گزر رہے تھے وہ اتنی ہی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی تو اپنی کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ ایسے میں وہ جی بھر کر گوگی کو کوستی۔ اس دن پھپھو سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے یہ نوید سنائی کہ گوگی شاپنگ پر نکلی اور واپسی پر تمہاری طرف آئے گی، رات شاید ٹھہرے گی تمہارے پاس۔ وہ خوش ہو گئی کہ چلو اس بے مروت کو خیال تو آیا، مگر شام کیا رات اتر آئی۔ وہ بے مروت لڑکی نہ آئی۔ اس نے سوچا وہ فون کر کے اسے خوب کھری کھری سنا دے، مگر بلال نے اسے روک دیا۔ بھئی وہ بڑی اونچی چیز ہو گئی ہے، گاڑی اڑاتی پھرتی ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں لنچ اور ڈنر ہوتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ بلال بھی اس کا سدا کا دشمن تھا۔ اسے ہمیشہ گوگی کی بے پناہ آزادی سے بیار تھا، اور گوگی جان کر اسے چڑھانے کو آزادی نسواں کا نعرہ مار کر اس کے پاس سے گزرتی تھی۔ فجر کے قریب اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اسے وہم محسوس ہوا، بہت ہی ہلکی ہلکی ڈور بیل بج رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں جھانکا، تب اسے لابی میں گرل کے پاس گوگی دکھائی دی۔ اس نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور جلدی سے اسے ساتھ گھسیٹتی اس کے کمرے میں لے آئی۔ وہ گنگ سی تھی گوگی کی آمد پھر اس کا رویہ۔ اس نے دیکھا گوگی کے چہرے سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا لاک بھی لگا دیا تھا۔ گوگی، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ وہ بلاخر بول پڑی۔ تب وہ اس کی پیروں کے پاس قالین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رو پڑی۔ گوگی، اس کا دل انجانے خوف سے لرزنے لگا۔ پھپھو، پھپھو، انکل تو سب خیریت سے ہے نا؟ اس کا معصوم ذہن بس یہیں تک پہنچ پایا، مگر گوگی کا چہرہ اس کی وحشت ناک کی تو اور ہی کہانی سنا رہی تھی، جسے سمجھ کر وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شدت کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ ڈراؤنا خواب نہیں تھا کہ آنکھیں کھلنے پر گم ہو جاتا۔ حقیقت اپنی پوری صفاقی کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ گوگی کہہ رہی تھی، میری بات سنو حیا، تمہارے علاوہ اور میں کسے اپنے اجڑنے کا دکھ سنا سکتی ہوں؟ میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ جھوٹ بولتی ہو تم۔ وہ پھٹ پڑی، جھٹکے سے اپنے دونوں پیروں کو اوپر کر لیا۔ منصور سے تمہارا افیئر کب سے چل رہا تھا؟ تم نے مجھ سے چھپایا۔ تم اس کے ساتھ ہوٹلنگ کرتی رہی، پارکوں میں گھومتی رہی، مجھے تم نے کبھی نہیں بتایا۔ یہ بلال سے معلوم ہوتا رہا مجھے۔ اس کی آنکھیں رنج سے انگارہ ہو رہی تھیں، وہ اب بھی بے یقین سی تھی، مگر گوگی نے اس کے سارے اندیشے یقین میں بدل ڈالے۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ شاید میں نے تم سے بہت کچھ چھپایا ہے، مگر اب نہیں چھپا سکتی حیا۔ منصور نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کہا تھا صرف ڈنر کریں گے، مجھے نہیں خبر تھی کہ اس نے کمرہ بھی بک کروایا ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں، صرف باتیں کریں گے، وہ باتیں جو لاؤنج میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر گوگی نے پلکوں کے ہمراہ سر بھی جھکا لیا۔ ایک تیز سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ مجھے اس بات پر اب اعتبار آیا کہ مرد اور عورت تنہا ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں محبت کے آگے ہار گئی۔ شٹ اپ گوگی، شٹ اپ، وہ تڑپ کر چیخی۔ اس کے وجود میں گویا چنگاریاں پھوٹ پڑیں۔ اس کی سگی پھپھوزاد، اس کے خاندان کا یہ خون اتنا گھٹیا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ محبت نہیں، ہوس کہو، نفس پرستی کہو گوگی، محبت اسے نہیں کہتے۔ محبت اور ہوس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو قائم رکھنا ہی در حقیقت محبت کی معراج ہے۔ تم اتنی نادان اور کم فہم نہیں ہو گوگی کہ منصور نے جس طرح کہا تم کرتی گئیں۔ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں، دھوکہ تم نے اپنی خواہش سے کھایا ہے۔ تم یہ کر گزرو گی، اتنی پستی میں اتر جاؤ گی گوگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
وہ غम و गुस्से से कांपने लगी। उसे अपने करीब बैठी गोगी गलाजत का एक ढेर लगी। वो यकदम बेड पर औंधी होकर रोने लगी तो गोगी मारे शर्मिंदगी के कट कर रह गई। उसने हया के पैर थाम लिए। इस तरह तो मुझे जलील मत करो हया, इससे तो अच्छा है तुम जहर ला दो, मुझे अपने हाथों से मार डालो। हूँ मरना था तो वहीं उसी होटल में जान दे देती। तुमने फूफो जान और अंकल के एतमाद का खून किया है गोगी, जिसकी तलाफी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने महज लाड प्यार में तुम्हें आज़ादी दी, तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया है। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? वो गोगी को भड़कती आग जैसी आंखों से देखने लगी। हया फॉर गॉड सेक, मुझे अपने लफ्जों से जख्मी मत करो। मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। खुदा के लिए हया, मुझ पर रहम करो। एक तुम ही तो हो मेरा सहारा, मेरी हमदर्द, मेरी राजदां, मेरी दोस्त। वो उसके घुटनों पर चेहरा रखकर बिलकने लगी। मैं बहक गई थी। बुशरा कमजोरी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैं पशेमान हूँ हया। वो उसके पैर छोड़कर बेड की लकड़ी के फ्रेम पर सर टकराने लगी। हया ने उसका चेहरा थाम लिया। वो सख्त दिल गिरफ्ता सी होकर आंसू बहाती उसे मदद तलब नजरों से देख रही थी। हया का दिल करब की अथाह गहराइयों में डूब गया। तुम मुआफी और रहम के काबिल हो भी और नहीं भी गोगी। उसने आहिस्तगी से उसका चेहरा छोड़ दिया और उठकर बाथरूम में चली गई। गोगी सिसकियां भरती रही। उठो गोगी, वुजू करो, नमाज पढ़ो और पहले अल्लाह से माफी मांगो और खुद को संभालो। मैं नहीं चाहती कि इतना बड़ा सदमा फूफो जान को मिले। हमारा खानदान लम्हा भर में बदनामी के कोठे पर चढ़ जाए। मुझे अपनी ही नहीं उस खानदान की इज्जत भी बहुत अजीज है। उठो प्लीज, खुद को संभालो, अभी नाश्ते पर सबका सामना करना है। वो वुजू करके उससे कह रही थी, फिर नमाज की चादर ओढ़कर जाए नमाज पर जा खड़ी हुई। नाश्ते पर गोगी को देखकर सबने हैरत जाहिर की। बिलाल की नजरें गोगी के उजड़े चेहरे पर कितनी देर मरकूज रही। मैं रात ही आ गई थी आंटी, दरअसल आप सो रही थी, इसलिए जगाना मुनासिब नहीं समझा। उसने नजरें झुकाकर सबको मुतमईन कर दिया। मगर बिलाल से नजरें मिली तो पेशानी से पसीना फूट निकला। उसने दो चार निवाले हलक से उतारे और चाय का मग उठाकर डाइनिंग रूम से निकल गई और फिर हया को भी बताए बगैर नियाजी हाउस से चली गई। ये गोगी को क्या हुआ है? बदली बदली सी लग रही थी। बिलाल उसके पास चला आया। वो लॉबी के सोफे पर अफसरदा सी बैठी थी। बिलाल के यकदम सामने आ जाने और इस्तफसार पर सिटपटा गई। नहीं तो। और बिलाल चंद सानिये गुमसुम उसकी तरफ देखता रहा, फिर खामोशी से लॉबी से निकल गया। वो फुफ्फो के घर आई तो गोगी उसे अपने कमरे में बरसों की बीमार नजर आई। मलगजे कपड़ों में बेड पर किसी बोसीदा किताब की तरह पड़ी थी, जिसका वर्क वर्क कटा पटा हो। हया, औरत का उठा हुआ एक गलत कदम उसे कितनी पस्ती में गिरा देता है, उसे कितना बेहमियत बेहैसियत कर देता है, ये मुझे अब मालूम हुआ है। वो दोनों हाथों में चेहरा ढांप कर सिसक पड़ी। हया चुपचाप उसके पास आ बैठी। उसे लग रहा था उसके पास तसल्ली के अल्फाज खत्म हो गए हों। वो उसके करीब बैठी उसकी दर्दो करब में डूबी सिसकियां सुनती रही। खुद उसका दिल करब की अथाह में डूब रहा था। वो फितरतन नरम दिल लड़की थी और फिर गोगी को तो वो बहनों से बढ़कर चाहती थी। उसने बेख्तियार उसे खुद से लिपटा लिया और उसे जोरों शोर से रोने दिया। बहुत रो चुकने के बाद उसने प्यार से उसके आंसू पोंछे। जो हो चुका है इसे भूल जाओ गोगी, अब आगे का सोचो। गोगी ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। आगे का? अब कौन सा रास्ता रह गया है? मेरे लिए अब सोचने को क्या रह गया है हया? नहीं गोगी, सोचना तो है ना। ऐसी बातें ज्यादा अरसे राज नहीं रह सकती। तुम मंसूर से कहो वो जल्द अज जल्द अपना प्रपोजल भेजे। उसने कहा तो गोगी के चेहरे पर बुझे चिराग का सा धुआं फैल गया। उसकी आंखों में हुजन की आमेजश शदीद हो गई। उसे हया की मासूमियत पर प्यार आ गया। बात हुई थी मेरी मंसूर से। क्या कहता है वो? वही जो उसे कहना चाहिए। शादी से उसने साफ इनकार कर दिया है। उसके बकौल मुझ जैसी आसानी से हासिल हो जाने वाली लड़कियां दिल लुभा सकती हैं, घर नहीं बसा सकती। दिल में उतर सकती हैं, आंगनों में नहीं। वो कहकर इस कदर फूट फूट कर रोई कि हया का दिल गम से शक होने लगा। अजियत का एहसास उसकी रग रग को काटने लगा। गोगी की दिन ब दिन गिरती सेहत ने उसे सख्त परेशान कर दिया था। पुप्पो अलग परेशान थी और वो खुद अपनी शादी की तैयारियां भूल भाल कर गोगी की फिक्र में लगी हुई थी। उसका गम दूर करने का सोचती रही। कभी सोचती उसे खुद मंसूर से राब्ता करके उसे शादी पर राजी करना चाहिए, और उसने एक बार ऐसा करना चाहा तो गोगी ने सख्ती से मना कर दिया। इस कदर जिल्लत में मुझे मत धकेलो हया, वो कहती तो वो तड़प जाती। मगर कोई हल सूझ भी नहीं रहा था। ऐसे में उसकी वाहिद ससुराली रिश्तेदार बड़ी नंद सुमैया अपा का शादी की तैयारियों के सिलसिले में आना जाना लगा हुआ था, मगर वो उन्हें भी अच्छी तरह कंपनी नहीं दे पा रही थी।
کئی بار شاہ میر خان کا فون آیا مگر وہ یا تو ملازمہ کے ہاتھوں اپنی غیر موجودگی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی، کبھی خود اٹھاتی تو ہوں ہاں سے زیادہ باتیں نہ کر پاتی۔ اس دن وہ بہت سوچ بچار کے بعد بلال کے پاس چلی آئی اور اس کے سامنے گوگی کا پرپوزل رکھا تو گویا وہ جلتے تندور پر جا بیٹھا۔ اس نے اتنے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے، میں خاموش ضرور ہوں مگر اندھا نہیں ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ اس غلاظت کے ڈھیر کو تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو، اس گناہ کی پوٹ کو میں اپنی عزت بنا کر اس کا بھرم رکھ لوں۔ کس قدر خود غرض لڑکیاں ہو تم دونوں۔ وہ جیسے توپ کا گولہ ہو رہا تھا، حیا شرمندگی سے کٹ کر رہ گئی۔ تو گویا بلال سب جانتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں مگر اس کی لال انگارہ اور تیغ صفت نظروں سے گھبرا کر جھکا دی۔ وہ بہت پشیمان ہے بلو، وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ ہوں پشیمان۔ حیا علی خان، گوگی کوئی پاکیزہ ہستی کا نام نہیں ہے جو لمحہ بھر کے لیے بہک گئی تھی۔ اس جیسی بے باک، آوارہ اور بدچلن لڑکی نہ دھوکہ کھا سکتی ہے نہ پشیمان ہو سکتی ہے۔ تم نہیں جانتی اسے جتنا میں جانتا ہوں، مردوں سے ستائش حاصل کرنے، ہائی سوسائٹی کے طور طریقے اپنانے، ماڈرن اور نیم انگریز بننے کا انجام یہی ہو سکتا ہے، اور اسے اپنے اس انجام سے یقیناً کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تم جتنی پریشان ہو وہ خود اتنی پریشان ہرگز نہیں ہوگی۔ شٹ اپ بلو، وہ بلال کی اس زہر افشانی پر گنگ تھی، پھر پھٹ پڑی۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو، مائی گوڈنس، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے نفرت کرنے کی اس سے؟ نفرت اور محبت کے جذبے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی تعلق ہو، مجھے اس لڑکی سے کیا واسطہ؟ بس وہ میرے خاندان کی ایک فرد ہے، جان پہچان ہے، اس سے زیادہ میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ شانے اچکا کر جانے لگا تو وہ بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جیسی بھی تھی بلال، مگر اب نادم ہے، یقین کرو، وہ ندامت سے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی ہے۔ تم اسے ایک نظر دیکھو، پہچان نہیں پاؤ گے کہ یہ وہی ہنسنے ہنسانے والی گوگی ہے۔ یقین کرو بلال، اور پھر خدا بھی تو معاف کر دیتا ہے، ہم تو انسان ہیں۔ چلو مان لیا وہ پشیمان ہے، نادم ہے، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ حیا نے بڑی بے بس سی نظر اس پر ڈالی، پھر دوسرے لمحے اپنی ساری ہمتیں ایک بار پھر جوڑ کر بولی، بلو، اسے ذہنی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ اب کسی ایسی جگہ شادی پر راضی نہیں ہوگی جہاں عمر بھر اس خوف سے اس کا دل کانپتا رہے کہ ماضی کی اس غلطی کی دھمک اس کے شوہر تک نہ پہنچ جائے۔ وہ عمر بھر ذہنی ٹینشن میں رہے گی، مگر تم تو جانتے ہو، پلیز اسے دل سے معاف کر کے اسے اپنا لو بلال، تمہیں میری قسم۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ بیٹھی۔ بلال کا دل چاہا اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دے یا توپ کے دہانے پر لگا کر کہیں داغ دے۔ اس کا دماغ غصے سے جھنجھنا اٹھا۔ تم تم حیا، میرا دل چاہتا ہے تمہیں شوٹ کر دوں۔ وہ ضبط کرتے ہوئے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ نہیں بلو، تمہیں میری قسم، میری جان کی قسم، اس دوستی کا واسطہ جو تمہارے میرے بیچ میں ہے۔ وہ اس کا راستہ روک کے کھڑی تھی۔ اسٹاپ اٹ، نان سینس، مت دو مجھے واسطہ اس بے حمیت، بے غیرت لڑکی کے لیے۔ ہٹ جاؤ حیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرے دل میں جو تمہاری عزت، جو محبت اور احترام ہے وہ ختم ہو جائے اس سے پہلے چلی جاؤ اس کمرے سے، اور آئندہ نہیں بلال، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ وہ ہر دھرمی سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اگر تم نے اقرار نہیں کیا تو دیکھ لینا، میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ ارے جاؤ، کوئی مرتی ورتی نہیں ہو۔ اس گندگی کے لیے اپنی زندگی کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اس کے لیے یہ کون سی نئی بات ہوگی؟ اس سے پہلے بلال کی بات پوری ہوتی، اس نے پوری طاقت سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ ثبت کر دیا۔ بلال ہکا بکا رہ گیا۔ ان دونوں کی دوستی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اذیتناک خاموشی میں گھر کر رہ گئے تھے۔ پھر اچانک وہ پلٹی اور بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ اس قدر دل گرفتہ اور ٹینس ہو رہی تھی کہ اس نے اسٹور میں جا کر خطرناک انسیکٹ سائڈ کی بوتل منہ سے لگا لی۔ وہ تو ملازم لڑکی نے دیکھ لیا اور چیخ مار کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا۔ بلال بے یقینی سے گنگ رہ گیا۔ وہ پاگل لڑکی ایسا انتہائی قدم اٹھا لے گی؟ گوگی کی محبت میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی اپنی شادی میں صرف 25 دن رہ گئے تھے اور وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ پورا گھر پریشان اور حیران تھا۔ سمیہ آپا، حیا کی نند، ہاسپٹل میں بھاگی بھاگی آئیں۔ انہیں اطلاع ڈاکٹر شرجیل سے ملی تھی، جو شاہ میر کا بیسٹ فرینڈ تھا اور حیا کو اس کی منگیتر کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ غلطی میں انسان تھوڑی مقدار میں پی لے، یہ گٹاگٹ اتنا بہت سا چڑھا لینا۔ ڈاکٹر شرجیل کی سمجھ میں آتا نہ آتا شاہ میر خان ضرور بہت کچھ سمجھ گیا تھا کہ سراسر مرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر مصلحت کے تحت وہ چپ تھا۔
یوں بھی اپنے شکوک شبہات کو وہ ابھی خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے حیا کی طبیعت سنبھلی تھی۔ گوگی کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ حیا کی اس دیوانگی پر رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ کیوں کیا یہ سب؟ حیا میں اس قابل نہیں ہوں۔ بلال نے کچھ بھی غلط نہیں کہا۔ میں نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہے۔ تم اسے کیوں دوش دیتی ہو؟ اس کی جگہ میں ہوتی تو ایسا ہی کہتی۔ حیا گہری مزمحل سانس کھینچ کر چھت کو گھورنے لگی۔ بلو ہے کہاں؟ اس نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ آیا تھا کئی بار جب تم بے ہوش تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو امی اور پاپا اس کا بے حد خیال رکھنے لگے۔ ممی کو تو اب بھی شک تھا کہ اس نے غلطی سے وہ خطرناک سپرے کی بوتل منہ سے نہیں لگائی تھی۔ وہ انہیں بار بار یہ یقین دلاتی رہی تو وہ چپ ہو گئی۔ پھر اس کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے بلال نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اس نے منصور سے رابطہ قائم کر کے اسے آخری کار گوگی سے شادی پر رضامند کر لیا ہے اور وہ آج شام اپنا پروپوزل بھیج رہا ہے۔ وہ مارے خوشی کے بلال سے لپٹ گئی اور خوب روئی۔ پاگلے، بلال اس کے سر کو تھپک کر رہ گیا۔ چونکہ پھپھو سے گوگی کی بیماری چھپی نہ رہ سکی تھی، وہ ماں تھی، بھلا کیسے نہ جان پاتی۔ کھلکھلانے والی گوگی کی یہ تبدیلیاں، پھر حیا کے مرنے کی کوشش، ان کے پاس تو اب منصور کے رشتے کو ٹھکرانے کا کوئی سوال ہی نہ تھا، بلکہ وہ تو اس حد تک سنجیدہ تھی کہ جلد از جلد گوگی کو رخصت کر دینا چاہتی تھی۔ 4 دن میں منصور کا پرپوزل قبول کر لیا گیا تھا۔ گوگی بے حد خوش تھی، اور جب گوگی خوش ہو تو حیا کیسے مسرور نہ ہوتی۔ سب بھی اس کی شادی کو انجوائے کر رہے تھے اور وہ خود اب شاہ میر خان کے بارے میں آنے والے سہانے دنوں کی آہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہر فنکشن کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جب اس کے دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتے قدم شاہ میر کے آنگن میں اترے تو کتنے ہی روپیلے خواب اس کی خوشنما آنکھوں میں سجے تھے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ مگر اسے احساس ہوا کہ دھنک موسم کے سارے رنگ تو اس پار ہی رہ گئے ہیں۔ وہ خالی دامن لائی تھی خوشیوں سے بھر لینے کے لیے، مگر کیا خبر تھی وہ خالی ہی رہ جائے گا۔ کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ اتنی سی چھاؤں کے لیے اتنا طویل سفر طے کیا، کتنے درخت پیچھے چھوڑ آئے۔ رفاقت اتنی جاں فضا نہیں ہوتی جتنی جدائی جاں سوز ہوتی ہے۔ لوگ جدا ہوتے ہیں تو پھر عذاب نازل ہوتا ہے، لوگوں کا بدلنا بھی تو جدائی ہی ہے نا۔ دکھ کے سمندر بنائے جس نے میرے لیے، عجب شخص تھا، کہنے کو میرا اپنا تھا۔ ادھر شاہ میر خان اس قدر ڈپریشن کا شکار تھا کہ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ رفاقت میں آدمی ہمہ جہاں شامل نہ ہو تو وہ سراب ہے۔ سر، آپ نے مجھے بلوایا ہے، بلال نے عاجز سلیوٹ کر کے کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے تپتے خیالوں کے صحرا سے نکلتے ہوئے اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھا اور جیسے ذہن کی تنابیں کستی چلی گئیں۔ ہاں، میں چاہتا ہوں تم اپنا ٹرانسفر کرا لو، کہیں بھی مگر اس شہر سے دور۔ وہ بغیر تمہید افسرانہ لہجے میں بولا۔ جی سر، بلال گڑبڑا گیا۔ یہ جملہ اس کے لیے غیر متوقع تھا، اور پھر ابھی 2 ماہ ہی تو ہوئے تھے اسے یہاں پوسٹ ہوئے۔ اس نے ونگ کمانڈر کے چہرے پر غیر معمولی پن محسوس کر لیا تھا۔ بلال احمد، تمہیں اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، یا پھر مجھے ہی چلے جانا ہوگا۔ میں مزید اذیت اب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کرسی سے اٹھا، میز کے گرد گھوم کر دروازہ بند کر کے اس کی طرف آیا۔ تم دونوں نے میری زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیا ہے۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ بولو، کیوں تم نے حیا علی کو میری طرف دھکیل دیا جبکہ وہ تمہاری دسترس سے دور نہیں تھی؟ چاہتے تو تم اسے بآسانی حاصل کر سکتے تھے۔ پھر یہ کون سی چال چلی ہے؟ کون سی بازی جیتنا چاہتے ہو اس طرح؟ اس کی آواز سے شعلے نکل رہے تھے۔ بلال ہکا بکا شاہ میر خان کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ میری پوری زیست میں کانٹے بھر دیے ہیں اس لڑکی نے، لوٹا ہے اس نے مجھے محبت کے نام پر، اور مجھ جیسا احمق شخص شاید اس روئے زمین پر نہیں ہوگا جو اس جیسے بد کردار۔ سٹاپ اٹ سر، بلال بے اختیار ہو کر چلایا تو شاہ میر خان نے اسے تیغ صفت نظروں سے گھورا۔ چلاؤ مت، آہستہ آواز رکھو۔ سوری سر، مگر آپ کس بنیاد پر یہ سارا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر اور اپنی مسز پر؟ اس کا لہجہ دھیما ہو گیا، مگر غم و غصے کو وہ کنٹرول نہ کر پایا۔ اس کے دماغ کے رگیں چٹکنے لگی تھیں اس غیر متوقع حملے سے۔ شاہ میر خان نے بڑی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، مگر بڑی خود آزار سی کیفیت طاری تھی اس پر۔ بنیاد بتاؤں تمہیں؟ اتنے معصوم اور کم فہم نہیں ہو بلال احمد۔ اس طویل پلے کا اب اینڈ ہو جانا چاہیے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ سوری سر، میں آپ کی باتیں اب بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ کھل کر بات کریں۔
وہ ضبط کرتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں بولا تو شاہ خان نے اس کے شانے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں احمق ضرور ہوں مگر اتنا نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں اب تک خاموش تھا مگر اب سب کچھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے میرے لیے۔ کیا میں نہیں جانتا حیا کا جھکاؤ تمہاری طرف رہا ہے؟ تمہاری برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ کرنا دیوانوں کی طرح، تمہاری پسند کے گفٹس اور کارڈز خریدنا، اور انگیجمنٹ پیریڈ میں اس کا مجھ سے کترانا جسے میں شرم پر محمول کرتا رہا۔ مگر میری آنکھیں تو اس دن کھلیں جب شادی سے صرف 3 ہفتے پہلے اس نے مرنے کی کوشش کر ڈالی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایسی نظروں سے بلال کو دیکھا کہ وہ لرز کے رہ گیا۔ اس کے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئیں، جہاں اس کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، جو گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ میر خان اپنے شکوک کے ساتھ وہاں پہنچا ہوا تھا۔ فوری طور پر وہ کچھ بول بھی نہ سکا۔ قوت گویائی ہی صدمے نے سلب کر لی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کی محبت کو اپنے وجود کا حصہ بنائے ہوئے ہوں، دل میں جس کی محبت کے گوہر آبدار کو سمیٹے ہوئے ہوں، وہ محض کنکر ثابت ہوگی۔ میرے لیے محض کنکر۔ اس نے خود کو کرسی پر گرا لیا۔ مجھے اس کا خالی وجود نہیں چاہیے۔ میں کاروباری شخص نہیں ہوں بلال نیازی، مگر اتنے خسارے کا سودا کیسے کر لوں کہ اسے میں ٹوٹ کر چاہوں، اپنے خیالوں اور تصورات میں جگہ دوں اور وہ کسی اور کی یاد میں آنسو بہاتی رہے۔ آپ نے اس سے اس سلسلے میں بات کی ہے؟ پوچھا کبھی آپ نے اس کے مرنے کا جواز؟ بہت دیر بعد بلال بولا تو وہ ہنس پڑا، تلخ سی ہنسی جس نے خواہ مخواہ بلال کو خفیف سا کر دیا۔ نہیں ہے اس کے پاس کوئی جواز، اس کی خاموشی ہی اس کے جرم کا اعتراف ہے۔ بلال چند ثانیے ہکا بکا رہ گیا۔ تم اب جا سکتے ہو؟ ہاں مگر سنو۔ وہ کرسی سے اٹھ کر دوبارہ اس کے قریب آیا۔ میں چاہوں تو وہ اب بھی تمہاری زندگی میں آ سکتی ہے، مگر میں ایسی حماقت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اپنی چیزیں میں کسی کو نہیں دیتا، چاہے خود توڑ پھوڑ دوں، مگر اپنے پاس ہی رکھتا ہوں۔ تم ایئر شو کے بعد یہاں سے چلے جانا، یہی تمہارے اور تمہاری کزن کے حق میں بہتر ہوگا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ بلال تذلیل اور دکھ کا احساس سمیٹے صورت سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے شاہ میر خان کی ذہنی پراگندگی کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا، مگر باہر آ کر اسے اپنے تپتے رخساروں کی حدت کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے کوئی طوفان اس کے وجود کو چھوتا ہوا گزر گیا ہو، اس سے مزید چلا نہ گیا۔ وہیں زینے پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ گوگی کو اپنے روبرو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے وہ اس کے کھلے بازوؤں میں سما گئی۔ تمہیں یہاں کا پتہ کیسے ملا؟ ایسے اچانک کس طرح چلی آئیں؟ اس کی آواز خوشی اور حیرت کے احساس سے بھرا گئی۔ تم کوئی دوسری دنیا میں چلی گئی تھی کہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ خاموشی اختیار کر کے تم نے سمجھ لیا کہ ہم سب بھی تم سے ناراض ہو کر بیگانہ ہو بیٹھے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا خون سفید نہیں ہوا ہے۔ بلو کی پوسٹنگ یہاں نہ ہوتی تو شاید ہمیں خبر بھی نہ ہوتی کہ آپ جناب اسی شہر میں قیام پذیر ہیں۔ ادھر دیکھو حیا۔ ارے بے شکوے تو ہوں گے نا مجھے؟ وہ اس کا سر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ پاگل، دوریوں سے بھی تعلقات ٹوٹے ہیں کبھی؟ دوریاں تو ان رشتوں محبتوں کو اور بھی مضبوط کر دیتی ہیں، اور یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ کہاں ہے وہ ونگ کمانڈر شاہ میر خان؟ میری پھول سی بہن کا ناس مار دیا ہے۔ گوگی اسی لیے صوفے پر آن بیٹھی۔ ایئر شو کی تیاریوں میں وہ بزی ہے نا؟ تم سناؤ، اچانک ایسے یاد آ گئی میری۔ وہ خود کو سنبھال چکی تھی، چہرہ دھو کر دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھی، مگر چہرے پر پھیلی سرخی میں حزن کی آمیزش گوگی سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس نے پیار سے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ڈال لیا۔ مجھے بلو نے فون کیا تھا کہ حیا یہاں بہت اکیلی اور اداس ہے، تم آ جاؤ۔ وہ اپنی پوسٹنگ رسال پور میں کروا رہا ہے نا؟ کیا بلو کی پوسٹنگ ہو رہی ہے؟ مگر ابھی 2 ماہ تو ہوئے ہیں اسے یہاں آئے ہوئے۔ پتہ نہیں، مجھ سے تو یہی کہہ رہا تھا۔ خیر تم بتاؤ، تمہارے چہرے پر اتنی ویرانی کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ حیا، معاملہ کیا ہے؟ بلال کے بقول تم اداس ہو، شاہ میر خان جیسے ہیرو انسان کے ساتھ۔ یہ اداسی، یہ اکیلا پن کیوں ہے؟ گوگی مزید کچھ کہتی، شاہ میر خان اندر داخل ہوا تھا۔ گوگی کو دیکھ کر لمحہ بھر ٹھٹکا، پھر دوسرے پل اس کے سلام کو نظر انداز کرتا بڑے بڑے قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بس چند ساعتیں گزری تھیں مگر ان کا بوجھل پن، دونوں کی ناراضگی، فاصلے سب عیاں کر گیا گوگی پر۔ وہ شاہ میر کے رویے اور حیا کے چہرے کی بجھی چاندنی پر متحیر رہ گئی۔ حیا اس کی خاطر مدارت کے لیے اٹھ گئی، تب وہ خاموشی سے شاہ میر خان کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ وہ واش روم سے چہرہ تولیے سے رگڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔
گوگی کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر کئی لکیریں پڑ گئیں۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کے طریقے آداب ہوتے ہیں، پرمیشن لینا ایٹیکیٹس میں شامل ہے۔ آپ جیسی پڑھی لکھی لڑکی کو تو کم از کم یہ خیال ضرور رہنا چاہیے۔ اس نے اپنی برہمی کا کھلا اظہار کر دیا۔ گوگی ہنس پڑی۔ گھر آئے مہمان سے رسماً اچھے اخلاق سے ملنا، اس کے سلام کا جواب دینا بھی شاید ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جیجا جی۔ اس کا انداز شوخ تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر رخ موڑ لیا اور دراز سے رود کا پیکٹ نکالنے لگا۔ کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ اس کے مستقل کھڑے رہنے پر وہ نروٹھے پن سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کام تو نہیں، البتہ باز پرس کرنا تھی آپ سے، وہ اطمینان سے کہہ کر اس کے چہرے پر ابھرتی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ ایسی تر و تازہ حیا رخصت کی تھی آپ کے ساتھ، 1 سال میں آپ نے اس کی ساری شادابی نچوڑ لی، میں تو پہچان ہی نہ پائی کہ یہ وہی پھول جیسی حیا ہے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ پلٹا۔ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں، خود حیا سے پوچھیں۔ اس کی ساری تازگی میں نے نچوڑی ہے یا بلال احمد نیازی کی جدائی نے؟ وہ اپنے ساتھ اپنی زبان کا کفل اور ذہن میں بدکرداری لے کر آئی تھی۔ دل میں غم و غصے اور تلخی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو تو آدمی کچھ نہ کر سکتا ہو تو وہ بے بسی اسے اندر ہی اندر بہکانے لگتی ہے، اور شاہ میر خان بھی جلستے جلستے لاوا بہا بیٹھا۔ گوگی دھک سے رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت دیر بعد وہ غصے اور حیرت سے چیخی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتی حیا وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ وہ گوگی کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ ان آوازوں پر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہی ہوا جس کا دھڑکا تھا۔ اس میں اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تو آہستہ سے پردے کے پیچھے سے ہی الٹے پاؤں باہر نکل آئی اور دیوار سے لگ کر اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی آواز سنتی رہی۔ کمرے سے گوگی اور شاہ میر کی تیز تیز آوازیں آ رہی تھی، بھڑکتی شعلوں جیسی، گویا آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ وہ جلدی سے لیونگ روم کے صوفے پر جا کر ٹک گئی، یوں جیسے پیروں میں جان نہ رہی ہو۔ جس کشیدگی اور کبیدگی کو وہ گھر کے ملازموں سے بھی چھپاتی آئی تھی، آج گوگی کے سامنے سب افشاں ہو گیا تھا۔ اس کا دل دکھ اور تعصب کی لپیٹ میں آ گیا۔ اچانک گوگی جارحانہ انداز میں شاہ میر خان کی خوابگاہ سے باہر نکلی اور اس تک پہنچی۔ گوگی چپ، احمق، بے وقوف۔ اس کے لبوں کی جنبش بھی گوگی کی چیخ نما ڈانٹ نے منجمد کر دی۔ وہ اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑے اسے کھینچتی دوبارہ اسی کمرے میں لے آئی، مگر اب اندر کا ماحول انتہائی بوجھل اور ساکت تھا، جیسے ہوا سے محروم چاند پر ہوتا ہوگا۔ شاہ میر خان ایک طرف بالکل چپ کھڑا تھا، انکشافات کی زد میں آیا ہوا۔ گوگی اسے اندر لا کر اس کے آگے دھکیلتے ہوئے بولی، اس جیسی احمق اور چاہنے والی لڑکی اس روئے زمین پر دوسری نہیں ہوگی۔ شاہ میر خان، خدایا مجھے کیا خبر کہ مجھ جیسی نفرت کے قابل لڑکی کے لیے حیا اتنی پرخلوص، اتنی حساس اور محبت کرنے والی ثابت ہوگی کہ اپنی ازدواجی زندگی تک کو داؤ پر لگا دے گی۔ حیا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اصل حقیقت کیوں چھپائی شاہ میر بھائی سے؟ غلطی میری تھی تو پردہ تم کیوں رکھتی رہیں؟ پھر گوگی صدمے اور کرب سے رو دینے کو تھی۔ حیا کی محبت اور عظمت پر اس کا دل رنج سے کٹنے لگا۔ وہ ساری کہانی خود گوگی کے ہاتھوں شاہ میر خان کے سامنے کھل چکی تھی، جسے حیا نے مخفی رکھنے کے لیے دکھ اٹھائے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر گوگی کو پھر شاہ میر کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور ان میں پانی اتر آیا۔ بتایا تو اس وقت جاتا گوگی جب یہ استفسار کرتے، اپنائیت کے احساس کے ساتھ مجھ سے دریافت کرتے، مگر انہوں نے تو مجھ پر پہلی نگاہ ہی شک سے بھری ڈالی تھی۔ میرے خالی دامن میں اعتبار اور اعتماد کے پھول ڈالنے کی بجائے شکوے شبہات، تلخی اور طنز کے پتھر ڈالے۔ پھر میں دامن سمیٹ کر زبان پر قفل کیوں نہ لگا لیتی؟ جہاں لفظ بے معنی تھے، جہاں وضاحتیں عبث تھیں، جہاں جذبوں کو رعایت ملنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ شک کے پتھر تو مضبوط سے مضبوط بنیادوں تک کو ہلا ڈالتے ہیں، برسوں کی محبتوں کو بکھیر دیتے ہیں۔ میں تو اس آنگن میں نئی اتری تھی، ابھی تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا دور آیا تھا، اور پہلے مرحلے پر ہی انہوں نے مجھے بے اعتبار بنا ڈالا۔ آگے میں ان کا اعتماد حاصل کرنے کے جتن کیوں کرتی؟ اس کا لہجہ درد کی تپش لیے ہوئے تھا، اس کے رگوں پہ میں پھر وہی جلن ہونے لگی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک مزمحل سناٹا اتر آیا تھا۔ اس سناٹے کی ہیبت کو چند اذیت ناک ساعتوں کے بعد گوگی کی آواز نے توڑا۔ جانے کب تک آپ دونوں اس چھت تلے اجنبیوں کی طرح رہتے؟ اگر آج میں نہ آتی تو خدایا شاہ میر بھائی قصور آپ کا ہے یا حیا کا؟ باہر کیف اس پر بحث کرنا بیکار ہے۔ اب آپ کے سامنے ساری باتیں کھل چکی ہیں، کیا اب بھی آپ کو حیا کی پاک دامنی پر شک ہے؟ پلیز۔ شاہ میر خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے کوئی تکلیف دہ جملہ بولنے سے پہلے روک دیا اور حیا کی طرف دیکھا۔ ندامت کی بارش میں اس کا غسیلا تند خو وجود ریت کی طرح گھل گیا تھا۔ اس نے حیا کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو تاسف اور گہرے ملال سے دیکھا اور قدم اس کی طرف بڑھایا۔
کہ وہ پلٹ کر سرعت سے کمرے سے نکل گئی۔ یک برس تک اس نے اس کی خواہش اور معصوم آرزوؤں کا قتل عام کیا تھا۔ اس طرح ایک معذرت پر وہ اسے کیسے معاف کر دیتی؟ شکر کیجئے شامر بھائی کہ تلافی اور مداوع کا امکان ابھی روشن ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک غلطی انسان کو ناقابل تلافی نقصان دے جاتی ہے، وقت کی ڈور ہاتھ سے یوں نکل جاتی ہے کہ تلافی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ شکر کریں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، آپ کی ازدواجی زندگی کسی سنگین حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی ہے۔ وہ آپ کی ہے شامر بھائی، اسے منا لیجئے۔ وہ احمق جتنی آپ سے ناراض اور خفا ہے، اتنی ہی شدتوں سے چاہتی ہے وہ آپ کو۔ آپ دونوں جس ڈور میں بندھے ہیں وہ بہت مضبوط ہے، یوں جھٹکے سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ گوگی کے جملوں میں تسلی تھی، حوصلہ مندی تھی۔ وہ اپنے اضطراب کو سمیٹ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ واقعی زندگی کوئی سرائے تو نہیں کہ کوئی آیا، ذرا دیر ٹھہرا اور نکل گیا، اور وہ تو عرصے سے مقیم ہے۔ کیسے نکل جاتی اس گھر سے، اس دل سے؟ وہ میری جائز ملکیت ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر فضا کی خنکی پھیپھڑوں میں اتاری۔ اس کا پورا وجود ایک انوکھی لذت سے سرشار ہو گیا۔ اگر ایک شخص چپکے سے دوسرے کا جز و جاں بن جائے تو دوسرا کیا کرے؟ اس کا اختیار چھن جاتا ہے۔ اس نے بڑی اپنائیت مگر مضبوطی سے اس کا ملائم ہاتھ جکڑ رکھا تھا۔ اپنی ساری کوششیں صرف کر کے بھی وہ ہاتھ نہیں چھڑا سکتی تھی، مگر پھر بھی کوششیں جاری تھیں۔ ہمارے مابین جو کشیدگی تھی اس کی وجہ میری محبت کی شدتیں تھیں حیا، اور اب جو غلط فہمی کی دیوار گری ہے تو میں تمہیں اپنی اس بے پناہ محبت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں یہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ سے بات بھی کی جائے۔ وہ غصے اور رنج سے بھری ہوئی تھی۔ کتنی انسلٹ کی ہے آپ نے بلال کی بھی، وہ میرا پیارا بھائی آپ کے رویے سے ڈسہارٹ ہو کر یہاں سے جا رہا ہے۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، میں اپنا قصور مانتا ہوں، مگر 1 سال تک میں بھی ایک عذاب میں رہا ہوں۔ میری ہنسی، میری خوشیوں کے سوتے خشک رہے ہیں۔ بلیو می حیا، میں گوگی کا احسان مند ہوں، ورنہ تم نے تو زبان نہ کھولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اور وہ پاگل سا معصوم سا لڑکا بلال بھی چپ چاپ میری ڈانٹ کھاتا رہا۔ آئی ایم سوری حیا، ایکسٹریملی سوری۔ اس کی زلفیں شانوں پر جھول رہی تھیں اور پھول جیسے چہرے پر یاسیت کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ شاہ میر نے نرمی سے اس کی زلفوں کو سمیٹا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے ہالے میں لے لیا۔ بہت کچھ سعید کہنا ہے، بہت کچھ دل میں رکھا ہے، بہت سی خاص باتیں ہیں جنہیں اب عام کرنا ہے۔ اس کی آواز یقین دلاتی ہوئی تھی۔ اس کا نازک دل معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی مانوسی دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جس کی روشنی نے اس کی آنکھوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے اختیار اس سے لگ کر رو پڑی۔ وہ اپنی محبت کے اعتراف سے اس کے جلتے سلگتے دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار برسا رہا تھا۔ یار شعر پسند نہیں آیا تو کوئی دوسرا سناؤ؟ ویسے ایک بھی بڑی مشکل سے یاد ہوا ہے۔ دراصل یہ شعر و شاعری میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ایئر فورس کے بندے شاید محبت کے طریقوں سے نابلد ہوتے ہیں، اور کم از کم میں تو خود کو اس معاملے میں قطعی کورا سمجھتا ہوں۔ ہاں میرا دل جذبات کی حرارت سے دہک رہا ہے۔ حیا کم آن یار، اتنے آنسوؤں میں تو بہہ جاؤں گا۔ وہ حقیقتاً اس کے بکھر بکھر کر رونے سے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے آنسو تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آؤ بلال کے پاس چلتے ہیں۔ اس بے وقوف نے شہر چھوڑنے کا ہی نہیں، سروس سے ہی ریزائن ہونے کا سوچ لیا ہے۔ گروپ کیپٹن سہیل کا فون آیا تھا، وہ انہیں اپنا استعفیٰ دے کر اپنے فلیٹ پر چلا گیا ہے۔ شاہ میر نے ندامت سے بتایا۔ ہاں وہ ایسا ہی ہے، جذباتی، ہاں تمہاری طرح۔ گوگی اس لیے حفظ مات و قدم کے لیے وہاں پہنچ گئی ہے، مبادا تمہاری طرح کچھ کرنے نہ بیٹھ جائے۔ خدا نہ کرے۔ وہ دہل کر اس سے دور ہٹ گئی، پھر اپنے چہرے کو اپنے ہی دوپٹے سے پونچھنے لگی۔ تب شاہ میر نے اپنا رومال اس کی طرف بڑھا دیا۔ حیا مجھ میں بھی عام انسانوں جیسی ہی بہت سی بشرا کمزوریاں اور خامیاں ہیں۔ میں فرشتہ نہیں ہوں، یاد رکھنا۔ کبھی غلط فہمی پر چپ نہ رہنا۔ نفرت اور غلط فہمی کا خودرو پودا بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشیاں ہمارے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ وضاحتوں کی ضرورت، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک مرد بہت چاہنے والا بھی ہو تو اس کا دل عورت جتنا وسیع اور ظرف سمندر جتنا نہیں ہوتا، خاص کر وہ مرد جو بیوی پر مکمل تسلط اور اپنا حق سمجھتا ہو، اسے صرف اور صرف اپنی ملکیت خیال کرتا ہو۔ میری طرح بہت محبت کرنے والا مگر غصیلا۔ میری بشرا کمزوریوں سمیت مجھے قبول کر لو حیا۔ یوں بھی اس ارض و سما میں ہمارے دل کے علاوہ کہیں جگہ نہیں جہاں میری محبت اور خود میں سرتاپا سما سکوں۔ اس نے بہت پیار اور پورے استحقاق سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حیا کو محسوس ہوا جیسے دل کے اندر دھنک کی دھنک پھیل گئی ہو۔ ہاں بلا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں
اسے اس کی تمام بشرا کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ نہ چاہیں، پھر ہوس اور محبت میں فرق ہی کیا رہ جائے؟ محبت کی خوشی تو ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے محبت آمیز نظروں سے اپنے چاہنے والے کو دیکھا۔ وہ لن یو تانگ کی نظم کا مصرع گنگنا رہا تھا: جب ہوائے بہار چلتی ہے تو دل کی کلی بھی کھلنے کو بےتاب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔